Good evening, ladies and gentlemen. My name is Shahab Karni from the studio of I-95 USA in Washington. I am here with a different story and a new guest tonight. Um, Fortunately, we have a very credible, very knowledgeable gentleman with me tonight. But the topic that we are going to have a conversation is all about the current wave of division and polarization is going on in America between people of different colors for last 3 to 4 months. It's a very sensitive topic. When I announced this conversation, I got a lot of messages and email and feedback that well, you are not competent enough to have the conversation on this subject matter. And why not? Because I'm not black, I'm not white, I'm a brownie. So that was interesting. I never responded to it. But again, for a disclaimer to my audience, let me tell you that we are not going to discuss about the segregation, about the laws, about the history. We all know. We can debate whole 9 yards, 24/7. This is not going to help us. We all know about the laws, about the segregation, the things that went wrong in America. We all know about the history. With all due respect, I'm not disputing anybody's intellect or knowledge about the American history, about the laws, about Jim Crow that have been taunted upon. No. What I'm going to discuss is that America is a superpower. America is the sole superpower. We have a capitalistic society. So, what is the way forward? Let's not talk about and whine about the past. Going forward, is there an opportunity now that all the people of color, black, white, and browns, can we take this country forward? Is there a way? So, fortunately, I have Todd Shea with me as my guest. Why Todd? Because Todd not only good American citizens, very knowledgeable within America, but also an international exposure. So he can relate to different colors, different religion, and different cultures. Todd, it's your turn. Please introduce to our audience your background, where were you born, your background, and then we'll come back to subject matter. Go ahead, Todd. Thank you, sir. The first thing I'd like to say, Sir G, is that you are an American citizen and you have uh, worked hard in this country. You have every right, your voice. Anybody of any color, in any persuasion, in any background, in any religion, in this country has a right to speak and has a right to be heard. So I don't think anybody should be silencing anybody. Right now, there should be conversations and people should be open to listen to all point of views rather than shutting anyone down just because they're not black or not white or not whatever. That's the first thing, is I would strongly disagree with anyone that would tell you that you're not qualified. I think that Pakistani Americans and Muslim Americans and all people of color are uniquely qualified to speak about these issues because they've suffered them in their own ways, and their families and ancestors have suffered them as well. So everybody has a story to tell. My background is that I'm an Irish American, 1/4 Lithuanian American, 3/4 Irish. And I grew up in Laurel, Maryland, in Columbia, Maryland, went to high school there. And I feel very lucky and very fortunate and very blessed that my mother, God rest her soul, I lost her when I was 12 years old, but she taught me at a very young age and instilled in me that all human beings are human beings. And whatever color or religion or wherever they're from in the world, or wherever they are in the world, they're valuable and they're important and they matter to God and they matter to the universe and they should matter to all of us. And years and years later, I learned the saying of the Holy Prophet that we should take care of our neighbors 40 in every direction. And that was really the same kind of concept my mother taught me. And it's a beautiful concept. And it's one that I've carried with me throughout my entire life. And I remember in my childhood where I grew up in a neighborhood that had white children and black children. My mother never, not once, hesitated to invite the black children over to the house, and I would play with them. And we were just kids playing. And there was never from my mother any racism, not even a hint of it. She was a kind of person that loved all human beings and made sure that she taught me this concept that I've never forgotten, and it has carried me
all over the world in disaster response and relief, where I have looked upon my fellow human beings who are suffering as human beings, and nothing more or nothing less. Thank you, Todd. I mean, let me go back to the very basic concept. Of course, we keep hearing that we all are children of Abraham, different Abraham or Adam or Eve. So the color, I mean, whenever a baby is born, that baby, he or she does not know what is their gender, what is their color, what is their faith or religion. We, the human beings, men or women, tell our kids that, well, you are white, you are brown, you are black, you belong to a certain race, you belong to a certain religion. Isn't that right? Would you agree with me, Tom? Yes, I would agree that that happens. I I think that we should celebrate our differences rather than using them to attack each other. I think God gave us a tremendous variety and diversity so that we would know each other and love each other, and to test each other to see what we're all about inside. Because really, skin color is really just tied to the area that our ancestors are from in the world. If it's near the equator, then there was more sunlight, so those people needed more melanin in their skin to protect them from skin cancer and from being burned by the sun. So in the more northern areas, where the sun wasn't as strong and where the weather was different, people's skin became lighter because they didn't need as much melanin to protect them from the sun. So skin color is really nothing more than that. And for us to have divided each other so sharply and so terribly and so unfortunately, because of this thing, it is a very unfortunate thing. Rather, we should be celebrating each other and each other's beauty for our differences. If everybody were exactly looking the same, what a boring world we'd live in. So coming back to the country that we live in, old Americans, Irish American, Italian American, Afro American, Pakistani American, New American. The question to you, Todd, is that are we going to be keep dividing ourselves between different philosophies, different being Republican, being Democrat, but Green Party, Independence? Are we going to be keep dividing our country, weakening our society, or do you still see a hope that we can move forward? Go ahead, Todd. I do see hope that we can move forward, but unfortunately, we're going through a very, very, very difficult time of reconciling all of these issues of our past and our future and our present state. And unfortunately, what is happening, there's a couple things happening. Number one, the political left and the political right at its extremes. Each extreme is trying to take over the narrative and trying to hijack a lot of these issues for their own aims, for fascist aims, for very extreme political leanings from each side of the spectrum, to try to make headway for their causes. Unfortunately, at both ends of the spectrum, politically, right or left, they become fascism and they become evil. And people don't realize that, but if we look through history, we will find evidence of this. So the center mass of humanity and people in the country are being bombarded by each side, who are just as extreme as the other in very different ways, but at the same, they lead to the same thing, which is destruction and death and division. The hope that I have is that we can get past that, and that we can start seeing that we're being manipulated and come to sensible conclusions of how we can come together. Unfortunately, right now there's not a lot of sense in going on. There's a lot of anger and a lot of frustration. And the second thing that is happening here is that the white majority is being manipulated by Trump and by the extreme right supremacists and racists. They're being manipulated to be scared that people of color are starting to become the majority, and that whites are becoming the minority. So too many whites are afraid of change. I, as a white American, see change
as a very good thing, the equality of all people finally starting to come and starting to manifest itself in society. And now we're seeing a pushback from those people who don't want to see that change. They're afraid of that change. And that is causing a lot of political leaders who want to take advantage of that politically for their own aims. They want to manipulate people in fear and hatred so that they can get more power from those people. And unfortunately, those people, white included, will be among the most that are going to be hurt because the change in our society and in the world is a wave that if you go to the ocean and you try to put your hand in front of a wave to stop it, it's not going to stop it. It's a wave that is too strong. It's going to come whether you like it or not. And justice for people of color, for people who have been exploited and mistreated and abused for millennia, are going to finally start to be able to find their place in the world with equality for their children, for their families. And those that don't like it are going to have to accept it because it is a wave that is coming. The population of people of color is growing while the white American and white European populations are decreasing. And over time, this country is going to be a country of people of color. I see that as a very, very good thing. I see that as a wonderful thing. I always, from a small child, learned the phrase that, you know, the oppressed and the meek shall inherit the earth and one day be the strong. And so to me, it's just kind of poetic justice that those people who have been most abused and exploited and mistreated through racism and through exploitation, through fear and hatred, that those are the people that are going to inherit this country. And I think that's a wonderful and beautiful thing. Unfortunately, there are a lot of people who are afraid of that because maybe they know that white European Americans have had advantage for 400 years, have not given people the right to a vote, have exploited their land and their labor and taken away freedoms. And for generations and generations and generations, for 400 years, those oppressed peoples and their families have suffered. And no wonder they're struggling still today of how much we've stolen from them and how much advantage we've taken. So many people, maybe they fear that those people of color will mistreat them in the same way when they become the majority as their ancestors were treated. Well, I find that not to be true. I find my African brothers and sisters and Muslim brothers and sisters to, by and large, be extremely wonderful, fair-minded, beautiful people. And I don't think they have that kind of evil in them that they would do the same to us. But unfortunately, I think that white Americans are being manipulated with fear to believe that they're going to lose their rights and their privileges and their freedoms. I just think that it's going to be made more equal. And I think if made more equal, then society will be healthier and all of us will be happier if that happens. I don't believe that people of color and minorities are going to end up, hurting white. You said it all very well, very articulate. But my question is, Todd, you already said that 400 some years of mistrust and structural flaws statewide, at the local level, at the national level. What is the way forward? How can we fix those issues? How can we create linkages and bridges for those all mistrust? Nobody's trusting black is not trusting white, vice versa, and other people. And when you say manipulation by the players and the actors are from both sides, even blacks and whites. There are players to manipulate those fears. What is the way forward? What do you suggest? Well, there has to be communication. There has to be empathy for both sides, for all sides. There's more than just one, two sides. There are so many sides to this, and it's a complicated set of circumstances, and human beings are complicated. So we have to have empathy in our hearts. We have to start looking at what the other is going through and feeling and trying to come to some happy common ground, some medium. I think that the death of George Floyd and Ahmaud Arbery and others recently have finally hit a critical mass where even those people who are resisting change and resisting these forces
are now seeing it. Corporations are responding, people are responding, schools are responding, institutions are responding. And so there is, out of this horrible, horrible murder and destruction and death of our black community members at the hands of police, now we're finally having conversations about police corruption, police brutality, why they are not being held accountable in a country that is supposed to be all about law and order and accountability for everyone, no matter who they are. These conversations are being had. People are being educated. And so I do think that eventually some good will come of this in the short term. And hopefully in the long term, people over time will start to understand that the change in the systemic structures in our society that have benefited only one group and have exploited many other groups, that this has to change in order for the country to go forward in peace. They say no justice, no peace. And it's true. If there is no justice, then there will not be peace. And if there is injustice anywhere, then there cannot be justice in our world. So we have to look at not only in our own country, but in the whole world, what the United States and our military industrial complex has done all over the world in so many destructive ways. So we have to look introspectively. We have to have these conversations, and we have to educate, and continue talking and communicating until everybody comes on board. Very well said, Todd. The reason America being, we're talking about America and political divide, racial divide, polarization, because America is the sole superpower. It's the lead country in all the nations, League of Nations, group of nations. So whatever happens here impacts in every way, shape and form, whether it's politics, whether it's relationship, whether it's economics. So we need to fix the problem here in America. I wonder whether ordinary American citizens understand that what is at stake, how it is so important. Do you understand this? Because you travel a lot, you interact with different cultures, widely travel, worldly travel. So I'm sure people like you understand the sensitivity that America has a challenge as an issue that needs to be tackled by all of us. What do you say about that? Yeah, it's absolutely true. And, America is going to end up like Rome or any of the other failed civilizations of our time. We're not too big to fail. In fact, the bigger they are, the harder they fall. And if we don't come to grips with these injustices, this country will look very, very different and become something else entirely. And the United States of America, as a over 300-year-old nation, will come to pass, and something else will take its place that will come out of the ashes. I hope it doesn't get that far, but I would rather see that happen than to see my brothers and sisters of color mistreated and abused and exploited continually. I don't want to live in a country like that. I don't want to be in that country. So I think that definitely we have to move forward, and we have to move forward in all those ways you mentioned. Plus, to be honest with you, we need to start putting up statues of those heroes who fought against slavery, who rose up against oppression. Those people, often we don't know about them. We don't know about their stories. Hollywood needs to start making more movies about the heroes, the forgotten people who stood up when it was not popular, who stood up when it meant certain death, and they stood up against oppression, and they paid for it with their lives, and their families paid for it. We need to start making movies about those people, because popular culture in Hollywood is very important in shaping opinions and narratives. And unfortunately, we have too many Hollywood movies where African Americans are portrayed in just a certain way, where Muslims are portrayed. I talked to some of my friends who are actors, Muslim actors in Hollywood, and they were sick and tired of only getting called for parts where they were a terrorist blowing something up. So they want more roles and where they can show their people and tell the stories of their people. And those things need to become the mainstream, not just the independent film here and there. Yeah, very well said, Todd. So understand.
Understand. So again, I think tonight, Todd, thank you very much. I'm so grateful that at a short notice you agreed to join me in this conversation, point of view, watch segment for I-95 television out of Washington, D.C. The reason is, and in concluding comments that I can say that, well, we can talk for days and years about, again, the issues, about the fault lines, about the problems America has gone through, but that's not the solution. So going forward, if we want to keep this country strong, intact, and a superpower, we need to be engaged. We need to have conversation. We need to come out with solutions. Otherwise, we all are going to fail, and this country cannot fail just by we feel good by talking about Jim Crow legislations, whatever happened to me, whatever happened to her. This is not the way forward. Well, Do sir, we agree? Yeah. we have ships and planes and this tremendously powerful military. We have more nuclear weapons that could destroy the planet 100 times over or more. But we're destroying ourselves from within. So no matter how powerful our military may be, from within we are destroying ourselves, just like Rome destroyed itself. At its time, it was the most powerful military force on the planet, and yet it fell. So these are the things that are going on. I think that one of the way forwards is there needs to be a formal apology to Native Americans, a formal apology to the uh, Black community, a formal apology. Yes, I'm a white guy. I wasn't even born when all these things took place, but I'm not saying that each white American is guilty. What I'm saying is white Americans need to understand the historical context of how their people have benefited when others were being exploited for hundreds of years, and how that has led us to this place where so many minority communities are still struggling and still dealing with the after effects of that, reverberations of poverty and exploitation and slavery and taking away people's freedoms. So what we need to do as a country, the nation needs to make a formal apology to the African American community, our Black brothers and sisters, to the Native Americans. We need to give them more of their land back, if not all of it. We need to we need to make reparations. I'm talking about financial reparations. We need to pay the American Native Americans a fair, proper price for the land that we are occupying, under fairness and equality and respect. And then with the African Americans, need to literally add up the cost of the labor and the lives and the freedom that we stole from those people and remunerate their ancestors now, so that they actually can benefit now and their generations can benefit from all of the stolen years, stolen property, stolen lives, and stolen labor of people of color on this country. And more recently, we need to apologize to Muslim Americans, just because some few people that were extremist nut jobs that the CIA hired to help with taking down the Soviet Union, and those people did some hijacking on 9/11. We are now blaming all Muslims and mistreating them and hating them. There also needs to be a reconciling and apology to Muslim Americans for having blamed them wrongly and unjustly for what a few extremists that were just dressing up as Muslims but not even practicing Islam did. And we need to understand that it was our own government that loved and fed and took care of Osama bin Laden and all of those extremists, and to fight the Soviet Union in Afghanistan. And we came out the victors, and we forgot about 5 million Afghan refugees that were that Pakistan had to take care of for the last 40 years. And we have blamed, instead of blaming our own government and CIA for their their misuse of our powerful resources in geopolitics in the world, in our military. Rather, we want to blame innocent Muslims and Muslim Americans. It's shameful, and we need to stop it. And we need to get our head around this problem and come to our senses and realize that if we keep behaving in this manner towards people of color, towards minorities, then we are just going to, in fact, destroy ourselves in the long run. Thank you, Todd Shea. I'm so grateful. And at the summing up, one sentence: if America wants to be stronger, we need more like Todd Shea.
Thank you. God bless Thank you. you and God bless America. Thank you, Sir. Todd. God bless you. Thank Thank you. Thank you, sir. शहाब करनी है वॉशिंगटन के स्टूडियो जो है I-95 के डिजिटल स्टूडियो में आज मैं मौजूद हूँ. बहुत अहम सब्जेक्ट है आज जो हमने चुना है और बहुत ही मोतबर और अहम पैनल भी है साथ में. पहले मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लूँ, फिर मैं तारुफ कराता हूँ अपने पैनलिस्ट का. कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट इस वक्त है साउथ एशिया में. तकरीबन 1.5 बिलियन की आबादी है ऑल टुगेदर, और 2 स्टेट हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर स्टेट, और न्यूक्लियर बटन के ऊपर उनकी उंगली है, और वो डेटरेंट है न्यूक्लियर बटन, एक दूसरे को तबाह करने के लिए या एक दूसरे से बचने के लिए. उसके बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है तकरीबन 73 साल से, वो एक फ्लैश पॉइंट के गिर्द अपनी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इकोनॉमी है उसको चला रही है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वो आपके सामने है. इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं. दूसरा सब्जेक्ट हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर. हमें कहा जाता है आज़ाद कश्मीर. ये बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी ख्वातीन और हज़रात, मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले, वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो हमारा I-95 है, ज़मान टीवी है, जहान टीवी कनाडा का, ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है. कोई भी शख्स हमें सवाल कर सकता है, आ सकता है एज ए गेस्ट. ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल होंगे लेकिन दलील के साथ. इसमें जज्बात, गाली गलोच को हम ना वेलकम करते हैं ना हमारी तरफ से. आप ये देखेंगे जो गुफ्तगू होगी वो दलील के साथ होगी. तो सब कमिंग बैक टू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, लफ्ज आज़ाद कश्मीर कहा जाता है. तो मेरा आज का सवाल ये भी होगा अपने पैनलिस्ट से कि वो कितना आज़ाद है. तो आइए हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि कश्मीर एज ए फ्लैश पॉइंट और आज़ाद कश्मीर वेदर इज रियली आज़ाद और नॉट. सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा बहुत ही वेटरन सीनियर और मोतबर सहाफ़ी खुर्शीद ज़मा अब्बासी साहब. बहुत वेटरन सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में और अमेरिका से बड़े कई सालों से यहाँ पर हैं, और एक तरह से रिसर्च और एकेडमिक के हिसाब से अथॉरिटी रखते हैं कश्मीर के सब्जेक्ट को. दूसरे मेरे मोतबर मेहमान सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं. अगेन बहुत अच्छे एकेडमिक, रिसर्च, मीडिया के मोतबर शख्सियत, और कनाडा से अपना टेलीविजन चैनल भी चलाते हैं. मोस्ट वेलकम खुर्शीद साहब और तसद्दुक़ हुसैन साहब. सबसे पहला सवाल जो है मैं खुर्शीद ज़मा अब्बासी साहब से कहूँगा और पूछूंगा कि जो मैंने इंट्रो में कहा उससे अगर आपको इख्तलाफ है तो प्लीज गो अहेड, बयान कीजिए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शाह भाई आपको, सैयद तसद्दुक़ शाह साहब आपको, और हमारे तीनों चैनल्स के जो नाजरीन हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और उन नाजरीन को जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम बाद में देखेंगे, बहुत बहुत सलाम. शाह करनी भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त मौजू भी चूज़ किया, और आपका सवाल भी बड़ा मुख्तसर मगर जामिया है कि क्या आज़ाद कश्मीर आज़ाद है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ दूंगा कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहा गया. इसके बारे में ये है कि अगर आप आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ इस वक्त राइज है उसको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 74 एक्ट. उसके अंदर जो डेफिनेशन हमारे सियासी ज़ुबान है लिखी है, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर वो खित्ता है जिसको मकामी लोगों ने 1947 में जंग के ज़रिए आज़ाद करवाया, और फिर वो आइन कहता है कि इसको आर्जी तौर पे, क्योंकि ये जम्मू का हिस्सा था, तो इसको आर्जी तौर पे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम देंगे उस वक़्त तक जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसाइड नहीं हो जाता, और प्लेबिसाइड होने के बाद रियासत का क्या स्टेटस बनता है वो उसका तयन बाद में किया जाएगा. अच्छा, ये इलाका जो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे आज़ाद करवाया गया, और इस निस्बत से इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा गया, और जो असम्बली है हमारी उसको नाम दिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली,
اور جو گورنمنٹ کو نام دیا گیا وہ نام دیا گیا آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ. تو یہ تو اس کی آ گئی تعریف تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ آزاد کشمیر ہے کیا اور اس کو آزاد کشمیر ہم کہتے کیوں ہیں. اب اس سے جڑی بہت سی باتیں آپ نے چھوٹے سے سوال میں پوری ایک تاریخ رکھ دی ہے. یہ بڑا آپ ٹیکنیکل سوال کرتے ہیں, آپ جب بھی کرتے ہیں. یہ اگرچہ 2 لفظی سوال ہے مگر اس کے پیچھے 72 سالہ تاریخ ہے, اور اس 72 سالہ تاریخ کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا, کئی طرح کے سوال نیگیٹو پازیٹو, اس کے کئی پہلو اجاگر کرنے باقی صاحب میں پاز لوں گا, میں آپ کی طرف آؤں گا اسی سوال کے اوپر, لیکن اس سوال کے اوپر میں دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں سید تصدق حسین صاحب ان سے بھی ٹیک لے لوں, then I'm going to come back to the same. Please stand by. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شہاب کرنی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے بڑا سینسٹیو اور بڑا یعنی برننگ ایشو جو ہے وہ چھیڑا ہے, ایسا جو ہے نا جس کے اوپر اگر جتنی لمبی بات کی جائے تو وہ بندہ کر سکتا ہے, گھنٹوں کر سکتا ہے. اس کا مختصر سا جواب میں تاریخ کے پس منظر میں جانے سے پہلے, چونکہ ہمارے سینئر صحافی خورشید الزمان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تاریخ کے جو ہے نا جھروکے میں تھے اور تاریخی پہلو اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ آزادی کس طرح یا سارے معاملات ہوئے. ایک چھوٹا سا سوال ناظرین کے جو ہے نا توجہ کی طرف میں رکھتا جاؤں گا, اور آپ دونوں احباب سے بھی, چونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی شہاب کرنی صاحب بہت اچھے بہت کنسٹرکٹیو جرنلسٹ ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم, میں کینیڈا کا سٹیزن ہوں اور میں نے آج تک انڈیپینڈنٹ کینیڈا ورڈ نہیں سنا. کینیڈا از اے نیم آف کنٹری. اسی طرح امریکہ ہے تو امریکہ متحدہ امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا امریکہ کے جو ہے نا جو ہے جس طرح بہت ساری جو ہے ان کی اسٹیٹس ہیں ان کو 52 اسٹیٹوں کو متحد ہو کر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نام بنتا ہے. آج تک پوری دنیا میں مجھے کہیں سے کوئی ایک ملک اٹھا کر بتائیں جس کے نام کے پیچھے لگا ہو آزاد, سوائے آزاد کشمیر کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں معذرت چاہوں گا اپنے بڑے بھائی خورشید الزمان صاحب سے, اختلافی طور پر معذرت چاہ کے میں آگے بڑھوں گا. ہمارے سینئر صحافی ہیں, یہ کون سی آزادی تھی جس کے پیچھے یہ لکھنا ساری عمر ہمیں جو ہے نا درکار رہا؟ یہ کون سی آزادی ہے جس کے لیے ہم جو ہے ہمیشہ یہ لکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر, اور آزادی یہ ہے کہ ایک لینڈ آفیسر سے جو ہے نا ہم سارے لوگ ڈیل ہو رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے ہمیں, ایک جو ہے نا سیکٹری جو ہے ہمیں پورے اس کشمیر کو جو ہے نا وہ پارڈن مائی لینگویج اس کو ڈیل کر رہا ہے. اس پر میں مزید آگے آؤں گا, لیکن میرے سینئر صحافی جو ہے ان کی مسکراہٹ سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ کچھ ضرور اپنے جذبات کا اظہار کریں. آپ نے تصدق صاحب ایک جملے میں ساری بات کا جواب دے دیا. اچھا, اب میں ایک آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور بڑا آنےسٹ جواب چاہیے, اور یہ لائیو جا رہا ہے مختلف پلیٹ فارم. کیا اس پروگرام کو لائیو کرنے سے پہلے ہم نے نوٹ ایکسچینج کیے تھے آپ کے ساتھ کہ میں آپ سے کیا سوال پوچھوں گا؟ میں تو بلکہ آج کسی تعزیت پہ تھا, بلکہ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرحوم اسحاق صاحب کو, چودھری اسحاق صاحب جو ہمارے پانی آزاد کشمیر کے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہاں سے میں آ رہا تھا اور خورشید الزمان صاحب سے کمٹمنٹ تھا, اور یقین مانیے کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ سچ جو ہوتا ہے نا, سچ کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی جرت تو پتہ نہیں کیا, سچ جو ہوتا ہے وہ سچ کو آنچ نہیں ہے, وہ آ ہی جاتا ہے آپ کے منہ پہ. اور کوئی ایسا ہمارا ریاسل نہیں ہوا کہ پروگرام کس حوالے سے ہوگا, کس طرح اس کو, صرف کشمیر میں ایک موضوع تھا. میں چونکہ آزاد لفظ اس کو ہمیشہ ہٹا کے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کہتے ہیں, تو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آزاد برازیل کیوں نہیں ہے, آزاد جاپان کیوں نہیں ہے, آزاد یعنی یہ مختلف ملکوں کو آپ دیکھتے جائیں کہ کسی کے پیچھے آزاد نہیں لگا ہوا. یہ کون سی آزادی ہے؟ کوئی انوکھی آزادی ہے؟ ہم آئیں گے. خورشید بھائی آپ بتائیے, کیا میرے اور آپ کے درمیان کوئی سوالات کا کوئی اسکرپٹ چینج ہوا ہے؟ نہیں جی, میں تو آج تک جس پروگرام میں گیا ہوں میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے سوال بتاؤ, پوچھو گے کیا. اچھا, اب آ جائیے, بہت ہی تکلیف دہ سوال ہے جس کے لیے آپ دونوں شاید تیار نہ ہو, لیکن آپ کو یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا. کشمیر دونوں طرف, چاہے وہ آزاد ہو یا انڈیا کی سائڈ پہ ہو, جو بھی اس کا نام ہے, اس دونوں کشمیر کو کیا 73 سالوں میں جو فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی میجورٹی, انہوں نے اس کاز کو, اس ایشو کو ایک منڈی کے طور پہ, ایک انڈسٹری کے طور پہ نہیں استعمال کیا اپنی ویل بینگ کے لیے؟ خورشید بھائی آپ کی ٹرن. جی بالکل, جیسا تھوڑا سا میرے بھائی نے
آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے چونکہ جب انٹرو میں کوئی بات آگے ہم نے لے کے جانی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹچ دیا جاتا ہے اور باقی چیزیں پھر آہستہ آہستہ کھولی جاتی ہیں تو سننے والوں کو بھی اس کا مزہ آتا ہے. تو شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی اور ان کی اس دیانتدارانہ بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں میں آپ کے سوال کے اوپر. بلا شبہ ہمیں آزاد کشمیر کی دونوں اطراف، میں یہ کہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کی دونوں اطراف کوئی قیادت ایسی نہیں ملی جس نے پچھلے 72 برسوں میں مسئلہ کشمیر کے لیے ایک بہتر حکمت عملی سے کام کیا ہو. بالکل اس پیج پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اتفاق کرتا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں آزاد کشمیر اور موجودہ کشمیر کی قیادتوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ کے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ انہیں کرنا کیا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا ہے. تو اب ہوا یہ ہمارے ساتھ ان 72 برسوں میں کہ ادھر والوں کو خوش کر دیا اور ادھر والوں نے کوشش کر کے پاکستان کو راضی رکھنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے آج میرے بھائی نے آزاد کشمیر کے لفظ آزاد پہ اعتراض اٹھایا جو بحیثیت صحافی ان کا بنیادی حق ہے اور ریاسی باشندہ ہونے کے ناطے بھی ان کا بڑا جاندار موقف ہے. یہ آزاد کشمیر کو آزاد جو نام رکھا گیا، یہ نام بھی بڑے ذو معنی ہے شہاب صاحب، اور جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو آزاد کشمیر گورنمنٹ کہا گیا یہ بھی دو عملی ہے آئین آزاد کشمیر کے مطابق. تو اسی طرح انہوں نے چیف سیکرٹری کی بات کی، تو میں آپ کو تھوڑا آئین کی کتاب سے بات کروں گا تاکہ میری بات ایک ایتھینٹک بات ہو سکے، کیونکہ آئین کی کتاب تو کوئی بھی کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر پل کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جی میں نے کس ریفرنس کا حوالہ دیا، کیوں دیا. تو اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 7 ہے، اب میں آپ کو جو شاہ صاحب نے آزادی کی بات کی، آزاد کی، اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کو اور ہمارے ناظرین کو کلیئر ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر سے مراد کیا ہے. آزاد کشمیر کا عبوری آئین کا آرٹیکل 7 کہتا ہے جی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے ہمارا قانونی رشتہ ہے، اور یہ آرٹیکل 7 اس قانونی رشتے پہ جا کے پابندی کہاں لگاتا ہے. یہ بڑی سمجھ والی بات ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر آپ سیاسی پارٹی بنا سکتے ہیں، مگر وہ کنڈیشن ہے اس کے اوپر کہ اس شرط پر کہ ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے نظریے کے خلاف نہ ہو. یعنی یہ آزاد کشمیر کی آزادی کا آرٹیکل نمبر 7 کا حوالہ دیا ہے میں نے شہاب صاحب آپ کو کہ اس آرٹیکل میں آزادی کی تعریف آئین آزاد کشمیر کے بقول کیا ہے. پھر آرٹیکل 9 ہے ہمارا آئین آزاد کشمیر کا، وہ اظہار رائے کی کیسی آزادی دیتا ہے، ذرا یہ میں آپ کو بتا دوں تو پھر بات بڑا کچھ میٹر میں چھوڑ جاؤں گا آپ دونوں کے لیے. آزادی اظہار رائے کے بارے میں آرٹیکل 9 کہتا ہے آزاد جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ آپ اظہار کر سکیں گے اپنی رائے کا، مگر وہ شرط عائد کرتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتے اپنی اظہار رائے کی بات میں. اور اس میں جو ہے دوستانہ کا لفظ استعمال کیا گیا، آرٹیکل 7 میں الحاق کے نظریات کا لفظ استعمال کیا گیا. اب میرا خیال ہے آپ کو اور ناظرین کو آزاد کشمیر کے آزاد ہونے کی قانونی جواز میں نے مہیا کر دیا. صدق حسین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب میرے پیارے بھائی شہاب کرنی صاحب، میں آپ کو جو ہے نا، مجھے جب میرے سینئر صحافی خورشید الزماں صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے وہ پروین شاکر کا ایک شعر یاد آیا. واہ کہ اس شعر کو میں بلکہ لکھ گیا. میں نے کہا جی یہ مجھے بھول نہ جائے، چونکہ اس گفتگو کا حصہ ضرور بنے گا اور ناظرین کے لیے ضرور دلچسپی کا باعث بھی بنے گا. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی،
जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वाह इस शेर की डेप्थ में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे हकायक सामने नजर आ जाएंगे। आर्टिकल 7 की जो मेरे जो है ना सीनियर साफी खुर्शीद जमान साहब ने और जमान टीवी के जो है रुए रवा हैं जिन्होंने ये बात रखी है कि आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से कानूनी रिश्ता, ये कानूनी नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता जो है, यानी उस शर्त पे है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। अब इसमें हालांकि इंटरनेशनली जब जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो कश्मीर बोथ साइड पे जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज भी यूनाइटेड नेशन के चैप्टर में ये चीज मौजूद है और बिल्कुल कायम दायम है, ठीक है। हमें वहां से पीछे कैसे धकेला गया, उसमें भी फिर जो है ना वो आता है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने ज्यादा लूटा। देखिए हिंदुस्तान से तो है ही है हमारा एक जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट है, और हिंदुस्तान ने जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कायम और दायम करके 370 और 35A को भी जो है ना हटा के आज 5 अगस्त ये भी आने वाली है कुछ वक्त के कुछ दिनों के बाद, तो ये 1 साल हो जाएगा वो जो है ना जम्मू के और उस तमाम एरियाज के लोग जो है वो महसूर हैं, बंद हैं, जो है ना कह दो बंद की मुसीबत। कोविड-19 में लोगों को जो है ना घरों के अंदर रखा गया, लेकिन वो बेचारे कब से जो है ना वो जो है ना 1 साल से 365 दिनों से जो है ना वो महसूर जो है ना उनका वो साल पूरा होगा। लेकिन यहाँ दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये आती है जी कि यूनाइटेड नेशन में मैं अपने प्यारे दोस्त खुर्शीद जमान साहब से, चूँकि इल्मी शख्सियत है, कानून पर भी बड़ी दस्तरस है, और आप जैसे शहाब करनी साहब चूँकि जो माशाल्लाह मीडिया के और चैनल 95 के यानी आप सीनियर लोगों में से हैं और माशाल्लाह रुए रवा भी है। एक सवाल मैं भी रखता हूँ जी, एक नाकसर लगता है मेरा सवाल भी आपके सामने है कि जी हमें वहां से यूनाइटेड नेशन ने और नाजरीन हमें बताएं कि यूनाइटेड नेशन में हमारा जो है चैप्टर 6 जो है ना वो पे हम कैसे आए, जो है ना बर्निंग इशू से हम ऑल द वे पीछे कैसे आए, वो कौन लेके आया, ये बड़ा बर्निंग सवाल है। जनेवा में किसने यह जाके हमारे केस को मंदम किया, ठंडा किया, उस पर पानी डाला और ऊपर से बर्फ भी डाल दी? तो ये सवाल थोड़ा कड़ा आपका सवाल आ गया, लेकिन उस सवाल के सवाल में मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जवाब भी आपको मिल जाएगा उसी की शक्ल में। और मैं पहले सीनियरिटी के हिसाब से खुर्शीद साहब से ये सवाल पूछूंगा और फिर आपके साथ। खुर्शीद भाई ये बताइए कि हम लोगों का एक फेथ है, कम से कम हम तीनों में एक चीज कॉमन है कि हमारा एक फेथ है, हम बिलीव करते हैं किसी चीज के ऊपर। बेशक। तो हमेशा जो नियत होती है ना, अगर नियत में खोट हो तो कोई चीज आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन अपने पैदा करने वाले को, क्रिएटर को धोखा नहीं सकते। बेशक। और फलस्तीन की मिसाल ले लीजिए जी, कंपैरिजन, क्योंकि तकरीबन एक ही पीरियड में इसराइल की ले लीजिए कि आज इसराइल जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन है और वाशिंगटन में बैठ के सारी चीजें मैनेज करते हैं, अमेरिका के भी, और अपनी तो करते ही करते हैं। अब आ जाइए कश्मीर के पास। क्या कश्मीर की लीडरशिप दोनों तरफ इनकी नियतों में फुकदान था, करप्ट थे ये लोग? नंबर 1। दूसरा सवाल जनीवा के हवाले से मैं आता हूँ, मैंने भी 4 साल जनीवा में काम किया ह्यूमन राइट्स के ऊपर 90s में। तो सवाल मेरा ये है कि क्या जो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों को हक नहीं है अपने ऊपर फैसला करने का कि भाई हमारे लिए एक मुल्क होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्टेक कहाँ से आ गए? हमारी दोनों कंट्रीज के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और ये जो इन्होंने इंडस्ट्री बना दी है कश्मीर के नाम पे दोनों तरफ, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? खुर्शीद भाई क्या कहेंगे? अच्छा, वेयर डू कश्मीरी स्टैंड? एक कश्मीरी कहाँ खड़ा हुआ है? देखें, बात यह है कि पहला सवाल आपके 2 जुज़ हैं। जुज़ अलिफ के ऊपर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कश्मीर की क़यादतों की जिम्मेदारी और उन्होंने क्या किया, या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जो रोना हम आज मीडिया के ऊपर हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जिस तरह शाह साहब ने शेर पढ़ के बताया, तो मुझे शेख सादी अलैहिर्रहमा का शेर याद आ रहा है कि खश्ते अव्वल गरना हद मार कुछ था सुरैया मीर और दीवार कुछ। तो जिस बिल्डिंग की बुनियादी ईंट ही सही नहीं रखी जाएगी
تو وہ جو ہے وہ بلڈنگ کبھی بھی پائیدار نہیں کھڑی ہوگی. اور بلا شبہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ لیڈرشپ ایک کھلونا بن گئی انڈیا پاکستان کے ہاتھوں میں, اور یہ ان کا جو سٹانس تھا اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے. اور پھر جب آپ یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں, سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں, آپ جنیوا کی بات کر لیں, جو مرضی کر لیں, مگر کیس آپ کا سیکورٹی کونسل سے ہی جانا جاتا ہے. اب سیکورٹی کونسل میں آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پاکستان نے ذمہ لیا تھا وکالت کا, وہ وکالت آج تک ہوئی نہ کسی نے کی ہے اور نہ ہوئی ہے. اور جو کچھ مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پاکستان نے اوورسیز کشمیریوں کو استعمال کیا, اس کا کچھ ریکارڈ ہے, مگر وہ چونکہ اتھارٹی تو نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. مگر پاکستان کی جو وکالت ہے ہمارے کشمیر کے کیس کے حوالے سے, وہ اس لیے وہ فریزر کے اندر ہے کہ ہمارے لیڈروں نے اس کو ڈیفراسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اب بالکل بنیادی طور پہ شہاب صاحب اس کے قصوروار پہلے کشمیری ہیں اور اس کے بعد ہمارا وکیل پاکستان ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کی جو وکالت جن لوگوں کو اس کام کے اوپر لگایا گیا, مولانا فضل الرحمان جیسے بدبخت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, اور پھر اس کے بعد فخر امام صاحب آئے, پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے وہ شیر یار کو لگا دیا. اب آپ ان تینوں کا یہ ریکارڈ دیکھ لیں, چلے چھوڑیں کیونکہ جو انصب کی قراردادیں جو اس کے اوپر ہیں کشمیر کے اوپر, اس کے مطابق پاکستان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. انصب کی قراردادوں کے مطابق پاکستان از اے رسپانسبل کہ وہ ڈائلاگ کرے گا, وہ مسئلے کے اوپر سیکورٹی کونسل کے اندر جائے گا, وہ لابنگ کرے گا دنیا کے اندر. اب پاکستان نے یہ کیا کہ انہی انصب کی قراردادوں کو ان کو ڈیویٹ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے اندر ایک عیاشی کا اڈا کھول دیا حکومت آزاد کشمیر کے نام سے. اب انصب کی قراردادیں یہ کہتی ہیں شہاب بھائی کہ آزاد کشمیر کا ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوگا جو مجسٹریٹ لیول کے اوپر چلایا جائے گا. آزاد کشمیر کی کل آبادی پنڈی ڈسٹرکٹ کے برابر ہے, تو کیا پنڈی ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے کوئی حکومت کام کرتی ہے؟ کیا اس کا میکانزم ہے؟ اور آزاد کشمیر کے اندر 49 رکنی اسمبلی بنا دی گئی تاکہ لوگ عیاشیوں میں الجھ جائیں اور پروٹوکول انجوائے کرتے ہوئے اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انصب کی قراردادوں کے مطابق وہاں سیٹ اپ وہی بنایا جاتا جو انصب کمیشن نے ایڈوائز کیا تھا کہ جی آپ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنائیں اس وقت تک جب تک یہ پلیبسائٹ کا وقت نہیں آ جاتا, اور وہ مجسٹریٹ لیول کے لوگ اس خطے کو چلا سکتے تھے, اور یہ تھی اس کی اوقات. مگر جب پاکستان نے آزاد کشمیر کے اندر, ابھی میں نے عرض کی کہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے برابر کی آبادی کے اوپر 49 رکنی اسمبلی ہے, 32 وزیر ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار مشیر ہوتے ہیں, اور پھر جو پاکستان کے اندر مہاجرین مقیم کشمیری ہیں ایک اور کھاتا کھولا ہوا ہے انہوں نے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا منشی خانہ ہے جہاں کئی طرح کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں, آپ بھی جائیں اپنا نام لکھائیں اور داخل ہو جائیں. خورشید بھائی آپ نے بہت اچھا تناظر میں, تاریخی تناظر میں بہت کچھ کہہ دیا. حسین صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, اور اگین اپنے آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا سوال کیا آنے والا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں تو کیا بہت ہارش یا تلخ ہوگی بات کہ پاکستان نے یا انڈیا نے پتہ نہیں جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا ہے کشمیر کے اوپر, اور کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے اور ملی بھگت ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟
بالکل میں اس پہ آنے سے پہلے اپنے کو ہوسٹ ہمارے اور سینئر صحافی جناب خورشید زمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنے بھی ناظرین کے کامنٹس ہوں گے اس کو ہم ٹھہرائیں گے اور اس پر تبصرہ بھی ضرور کریں گے، چونکہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنا اپنا نیریٹو دیں. اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے کہا تھا شہاب کرنی صاحب کہ جو ہے نا تہذیب کے دائرے میں کوئی بھی سوال کیا جائے گا تو اس کو ضرور ہم ایڈریس کریں گے. بالکل. اچھا، جہاں تک آپ نے اس نورا کشتی کی بات کی، جو نورا کشتی میں اس کا نام جو ہے نا میں نے رکھا ہے، وہ اس لیے نورا کشتی کہ اس کے اوپر بالکل مجھ سے 1000 سوال پوچھا جائے میں اس کے لیے جواب دینے کے تیار. میں تھوڑا سا جو ہے نا تاریخی پس منظر میں آ جاؤں گا. یہ بالکل ریسنٹلی ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کلبھوشن جادو، یہ میرا خیال ہے ایک ایسا نام ہے کہ تقریباً ہم سب لوگ اس سے آشنا ہیں، واقف ہیں. ایک سپائی، ایک ایجنٹ انڈیا کا جو ہیومن کیٹاسٹرفی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور پاکستان سے جب وہ پکڑا گیا ہمیں بالکل اسی طرح صدمہ ہوا جس طرح پاکستان کی عوام کو ہوا، اس لیے کہ ہمارے پاکستانی عوام کے ساتھ رشتے بھائیوں کے رشتے ہیں جو ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے. ان کو جب کوئی مارنے اس طرح سازش کر کے آئے گا تو یقیناً ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا جو ہے وہ ان وہاں کے پاکستان کے بسنیت لوگوں کو ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ایک رشتہ، کلمے کا رشتہ، جس طرح آپ نے کہا کہ بلیو کا جو رشتہ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے اور ہمیشہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ رہے گا، مرتے دم تک رہے گا وہ رشتہ. اس سے تو ایک چیز کلیئر ہوگی. اور دوسری جو نیگلیجنسی ہے اس کو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ بھی یہ اظہار کر رہی ہے کہ کلبھوشن جادو جو ہے ہی از اے ٹیررسٹ اینڈ ہی ڈیڈ ٹیررزم ان پاکستان. سو اس کو ہم پکڑ کے لے کے آتے ہیں پاکستان کی انتظامیہ کی طرف، پاکستان کے وہ ادارے یا پاکستان کے وہ رسپانسیبل لوگ جو ہیں جنہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے کہ پانشمنٹ کیا دینی ہے، کیپٹل پانشمنٹ ہے یا کوئی اور پانشمنٹ ہے. اس کے لیے آپ دوبارہ سے جواز لوگوں کی آنکھوں میں دھول اس طرح جھونک رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے چونکہ ہندوستان کو کہنا ہے، ہندوستان جو ہے وہ ہمیں کہے گا جی کہ اس کیس میں جو ہے نا میں بھی فریق ہوں اور جو ہے جناب اب ہندوستان لیٹس سپوز کہ ہندوستان یہ کہے کہ جی آپ جو ہے نا اس کو پھانسی دیں تو کیا جو ہے نا وہ پھانسی جو ہے نا وہ یہ کہے گا، مطلب اپنے شہری کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے نا میرے شہری کو پھانسی دیں. اب دوسری طرف کشمیر کے حوالے سے جو نورا کشتی ہے کہ اس میں مزید آگے جو ہے نا اس میں انوالومنٹ نہ ہو، کوئی لڑائی ہمیں نہ لڑنی پڑے، ہمیں اپنی آرام طلبیاں نہ چھوڑنی پڑے، تو اس کے لیے یہ جواز نکالا جا رہا ہے کہ اگر پھانسی ہو گئی تو یقیناً ایسا ہوگا کہ جو ہے نا وہ ہندوستان چڑھ دوڑے گا، وہ جو ہے نا چونکہ بہانہ تو تلاش کر رہا ہے کہ وہ چڑھ دوڑے گا اور حملہ ہو جائے گا اور پھر ہمیں جو ہے نا صحیح معنوں والی لڑائی لڑنی پڑے گی جو ہم نے آج تک نہیں لڑی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اب ہم کیونکہ 6 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو سوال آ رہے ہیں تو خورشید الزمان عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوال ہم نے ایڈریس بھی کرنے ہیں تو پلیز پڑھ کے سنائیے بھی. اور عادل بابا جی کا کوشچن آپ پڑھ لیں خورشید صاحب. جی پڑھ لیں تو اس کو ایڈریس کریں. جی میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے خیال میں سر جب تک کشمیری لوگ ایک نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہونے والا، باتیں تو سب کرنے والے ہیں. لیڈرشپ انڈیا کشمیر کی اور پاکستان کشمیر کی زیادہ تر ٹھیک نہیں ہے. بالکل جی عادل بابا آپ کے بالکل اس کے جو آپ کی بات ہے سوال بھی ہے اور اس کے اندر آپ کا موقف بھی ہے، ایک طرح کی آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور آئی ڈو ایگری ود یو عادل بابا. جی شاید اور کوئی سوال آیا تھا جی. ایک یہ ہمارے ضیاء الرحمان انور صاحب، یہ ہمارے بہت ریگولر لوگ ہیں جو ہمارے جہاں ٹی وی کے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے ہیں پروگرام. انہوں نے جو ہے میں سوال کا پڑھ لوں اور جی آپ پڑھیں اور اس کو رسپانس بھی کریں. انہوں نے میرے خیال میں لیڈرشپ کی جگہ جو ہے نا اپنا گرج اس طرح نکالا، انہوں نے لکھا ہے لیڈرشپ. ٹھیک ہے، لیڈرشپ جو ہے نا کشمیر میں ہے ہی نہیں. یہ سب ملازم ہیں اور اپنے عوام کا استحصال کرتے ہیں. دیکھیں بالکل اس کی جو ہے نا میں ایک مثال جو ہے نا ان کے سامنے رکھوں گا، بلکہ میرے دونوں سینئر جرنلسٹ جو ہے نا اس بات سے شاید آشنا ہوں گے. میرا وہ سوال جو یونائٹڈ نیشن کے اجلاس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، وہ بالکل خورشید الزمان صاحب کو وہ کلپ اگر میسر ہوتا تو وہ یہاں چلاتے تو زیادہ مزہ آتا، کہ جب ان سے یہ پوچھا میں نے کہ جناب کشمیری قیادت کو دونوں اطراف سے کیوں نہیں متحرک بنایا جاتا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، تو ان کا نیریٹو یہ تھا کہ کشمیری قیادت متحرک ہے. ہم جو ہے نا مسعود خان صاحب کو پکڑ کے ساتھ لائے ہیں
اور وہ پیچھے بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. مسعود خان صاحب اگر میرا یہ آواز سن رہے ہیں تو میں نے ان کا انٹرویو سچ ٹی وی کے لیے بیورو چیف آف سچ ٹی وی پاکستان کا میں نے صرف لیا تھا, باقی کسی چینل نے ان کا انٹرویو تک نہیں لیا. یہ ستم ظریفی تھی. اب چونکہ بندے جو پیڈ یافتہ ہوتے ہیں یا جو لیڈرشپ یا جو لیڈرشپ جو ہے وہ پیڈ یافتہ ہوگی, وہ جو ہے نا آپ کے وہی کام کرے گی جو بیسیکلی آپ نے جو ہے وہ ان کو کہے ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ نے بہت خوبصورت جو ہے نا انٹر دیا تھا شہاب کرنی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی ہم نے سوال نامے تیار کیے ہیں. نہیں بابا, کوئی سوال نامے نہیں کہ یہ تو فی البدیہہ ہم بات کر رہے ہیں جو دل سے نکلنے والی باتیں ہیں. تو اب یہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اپنے بندے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا ان کے لیے سوال نامے بھی تیار ہوتے ہیں, جواب نامے بھی تیار ہوتے ہیں. جناب یہ دوسرا سوال ہے محمد ریاض صاحب کا سوال ہے. خورشید بھائی جی, یہ شاہ جی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی انٹرنیشنل جی جی محمد ریاض صاحب ان کا بھی تعلق میڈیا سے ہے. یہ بھی کشمیری جو ہے نا کسی جو ہے نا اخبار اور چینل کو بھی شاید رن کرتے ہیں. بہت اچھے ہمارے جو ہے نا دوست ہیں کیلگری کینیڈا میں. اگر وہی ہیں مجھے چونکہ ہاں کے ٹی وی بالکل وہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی انٹرنیشنل کورٹ کے آرڈر کو عملی جامہ پہنایا جائے, اور بالکل وہی ہماری ڈیمانڈ ہے جو ایک عام بندہ جو عام فہم جو ہے جس کو ہم مینگو کہتے ہیں, آم کو میں وہ مینگو والا آم بھی کہتا رہتا ہوں. یہ جو مینگو ٹائپ بندہ ہے بھائی, اس کی تو یہی ڈیمانڈ ہے جو وہ کہتا ہے کہ یار ہمارا جو اصل ڈیسیژن جو ہے نا وہ اقوام متحدہ میں جہاں پڑا ہوا ہے اس کو جو ہے نا متحرک کر کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ عملی جمع پہنایا جائے. اور اس سے مکرنے والا وہی بات میں نے جو شعر پروین شاکر صاحبہ کا میں نے پڑھا تھا مرحومہ کا, کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو کھلواڑ کی گئی اور اس کو پیچھے لانے والے ہمارے اپنے تھے, ہمارے اپنوں نے جو ہے نا وہاں یہ قصہ چھیڑا یونائٹڈ نیشن میں کہ بھائی یہ اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں موجودہ حکومت کی میں نے ایک اور بات سنی ہے, یہ آپ سن کے آپ بھی برتائے حیرت میں دونوں جائیں گے, سینئر صحافی اور میری پبلک بھی جو ہے جو سن رہے ہیں ہمیں وہ بھی سنیں گے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے یعنی ٹھیک ٹھاک وزیروں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا حکومتی لیول کے لوگوں نے یہ کہا جی کشمیر از اے ڈیڈ ایشو, کشمیر اب تو ڈیڈ ایشو ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے ہم نے. یعنی آپ دیکھیں کہ 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے کشمیری, اور یہ ہمارا وکیل بڑا بھائی جو ہے نا, بڑا بھائی بھی کہتے ہیں وکیل بھی کہتے ہیں, ہم سلام ہو ایسے وکیل کو, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ ایشو ہے. اچھا, خورشید الزامہ عباسی صاحب اور سید تصدق حسین صاحب, ایک وعدہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک سیریز ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم 45 منٹس میں ہر چیز کو کور کر سکیں گے. ایک چیز. دوسرا, جو ہمارے کچھ لوگوں نے سوال کیے ان کا جواب میں یہ کہوں گا بھائی, خواتین و حضرات جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو آئندہ دیکھیں گے, کہ ہم لوگوں کا کام ہے اوپینین میکنگ اور اوپینین بلڈنگ, تو ہماری یہ کیپیسٹی ہے. لیکن اس میں بھی اگر آپ ڈائیورس, کنفیوز اور کیوٹک آوازیں سنیں گے بینگ اے کشمیری, تو کہیں ہم آگے موو نہیں کر سکتے. تو کشمیریوں کا جو برڈن ہے وہ کشمیریوں کو اٹھانا پڑے گا, اور ایک آواز کے ساتھ. جو 72-73 سال میں ہوا ہے, جب تک ان بیماریوں کو ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہاں ہمارے لیڈرشپ میں بیماریاں تھیں, ہم آگے نہیں جا سکتے. تو اب کوئی ایسا نہ ہو کہ آئندہ 72 سال جو ہے وہ ہم میوزیکل چیئر کے گرد گھومتے رہیں اور یہ کانفلکٹ وہیں کھڑا رہے. اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب کی اوپینین, آپ سب کی آرا, آپ سب کا انٹلیکچوئل ضیاء الرحمان صاحب کا کمنٹ ضرور پڑھیے گا, بہت اچھا زمان ٹی وی ضرور. اس کے اوپر پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے, اور آئندہ اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے. جی ضیاء الرحمان صاحب, خورشید بھائی آپ ایڈریس کر دیجیے. یہ انہوں نے کہا جی کہ زمان ٹی وی جیسے چینل انشاءاللہ بہت جلد شعور پیدا کرے گا. آپ تمام احباب کا شکریہ. ضیاء الرحمان انور بھائی, آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. آپ جیسے کشمیری لوگوں کی اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز اللہ نے دی ہوئی ہیں, اور جب آپ جیسے لوگ ہمارے راول دستے میں آئیں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہم شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد عدیل بابا نے لکھا ہے کہ میں بینین میں ہوتا ہوں اور زیادہ میرے ساتھ دوست انڈیا کشمیر کے ہیں. انڈیا کے ساتھ وہ بالکل نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن وہاں وہ دوست بولتے ہیں ہمارے بھی بہت زیادہ کالی بیڑے ہیں ہمارے ان کے وہاں بھی, جس وجہ سے ہماری اتنی قربانیوں کے باوجود بھی آزادی نہیں مل سکی. جی بالکل عدیل بابا, بالکل مختلف لوگوں کی آرام مختلف ہوتی ہے. اور آج شاہ بھائی میں ایک کسی بندے نے بڑے
नाजेबा किस्म के हमारे प्रोग्राम के अंदर वो कमेंट्स भेजे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, मगर ऐसे लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप अपने आप को ज़रा अपने आप में रह के बात किया करें, और अगर आप इंसानों में रहते हैं तो आपके पास अंदाज़ तकल्लुम इंसानों वाला होना चाहिए, और अगर आप इंसानों में नहीं रहते तो फिर आप किसी भी तरह का कलाम जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल आपके इन घटिया कमेंट्स का बारबरा अब्बासी को मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपके इन घटिया कमेंट्स के ऊपर मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि अगर आप खुर्शीद साहब, मैं आपको इंटरप्ट करके एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा माजरत के साथ। असल में जो गुफ्तगू जो है वो मुझे इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उनको गरीक जन्नत करे, और एक वली अल्लाह हैं, यकीनन वो वहीं पे होंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ज़बरदस्त जो है ना वो याद आया है। वो कहते हैं कि जो है ना ये ज़बान आपका जो है ना ये दुकान की तरह इसका सिलसिला है। ये जब आपका जो है ना ये जब मुंह खुलता है ना तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा जो बंदा जो बात कर रहा होता है, ये आप उनको ब्लॉक नहीं करते तो बहुत अच्छा ये सुनते वो कि दरअसल उनके वालिदैन की तरबियत उन्हें जो है ना ये उनके वालिदैन की जो है ना अक्कासी हो रही है कि खुर्शीद साहब एक मैनर के साथ बैठे हुए हैं, शहाब करनी साहब एक मैनर के साथ बैठे हुए हैं, बंदा नाचीज भी आपके सामने है। हम चाहते हैं कि इख्तलाफ हमसे करे बंदा, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के करे। दलील के हमारे वालिदैन का इंट्रोडक्शन भी यहाँ जो है ना साबित हो रहा है दलील के साथ। तो अदील बाबा साहब, आपसे वादा है कि अगले हफ्ते हम आपके सारे सवाल लेंगे, क्योंकि वक्त की एक खास कैप है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, सलाहियत दे, और जो भी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें अगर हम इस कॉज के लिए कुछ कर सकते हैं। खुर्शीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम डीपली ऑनर्ड। तसद्दुक़ हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते हम फिर इसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे मज़ीद सवालात के साथ। और ख़वातीन और हज़रात, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए, और इस बात को आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप ऐड करें वैल्यू अपनी ओपिनियन के साथ। इस दुआ के साथ फिर जो है 95 चैनल और ज़बान टीवी और जहां टीवी तीनों का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपने हमें प्रोवाइड की शहाब करनी साहब, माशाल्लाह आप जैसे कंस्ट्रक्टिव जर्नलिस्ट और पॉजिटिव जर्नलिस्ट जो है वो इसी तरह उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। वाशिंगटन डीसी में टेलीविजन I95 यूएसए के स्टूडियो से मैं हाजिर हूँ एक नए सेगमेंट और एक नई कहानी के साथ। लेकिन इस थीम और इस कहानी पे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो आज का सब्जेक्ट है वो उतना ही रेलेवेंट और मौजूद है आज के पाकिस्तान के हवाले से। जो पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, सिर्फ किरदार बदल गए हैं, उनके नाम बदल गए हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो वही है। और इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इन्वॉल्व हैं। मैं जिस वाक़े की तरफ आज का डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ये मेरा जो सेगमेंट है वो उसामा बिन लादेन के एपिसोड के हवाले से है। जी ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं उसामा बिन लादेन की तस्वीर स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो उसामा स्टोरी नहीं है, आज की स्टोरी है एबटाबाद में जो वाक़या हुआ, जो हमें बताया गया, जो दिखाया गया, उसके हवाले से। और इसका टॉपिक मैंने यही रखा है कि उसामा बिन लादेन द टेल ऑफ लाइज एंड डिसेप्शंस, जो उस वक्त भी थे आज भी हैं। ये उसामा बिन लादेन का वो मशहूर हमें जो इमेजेस दिखाई गई कंपाउंड में कि जी 5-5.5 साल तक यहाँ पर वो उनकी रहाइश थी, और उस ये वही जगह है जहाँ से मिलिट्री की जो एकेडमी है एबटाबाद में, जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बहुत करीब है, और बड़ी एक सिक्योर जगह है, वाइड प्रॉपर्टी थी। तो इतने 5 साल 5.5 साल वो वहाँ रहे। तो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी से वो कहती है हमें पता ही नहीं था। हम उसी के ऊपर कनेक्ट द डॉट्स, जो मेरी आज की गुफ्तगू है कनेक्टिंग द डॉट्स है, और हम इसको ऊपर आते हैं एक एक करके। ये कंपाउंड आपने देख लिया। तो फिर ये वाकया 2011 में होता है कि
اٹیک کیا جاتا ہے اس کمپاؤنڈ کے اوپر. آپ دیکھ لیجئے کہ جو یہاں کے جو یو ایس مرینز تھے, جو کمانڈوز تھے, ان میں سے ایک ہی امیج میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ آرگنائز ہوئے اور وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اترے, جو ہمیں بتایا اور دکھایا گیا, اور تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا آپریشن ہوا, وہ چلتا رہا. اب ہم آتے ہیں کہ اس آپریشن کا ہمیں یہ بتایا گیا کہ پولیو کی کیمپین چل رہی تھی خاص کر کے پی کے میں, اور اس میں ایک کردار کا نام بتایا گیا, ڈاکٹر شکیل آفریدی, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ پولیو کے قطرے پلاتے تھے بچوں کو, اور اس کے ذریعے انہوں نے ٹپ کیا اور انہوں نے انفارمیشن گیدرنگ کری گراؤنڈ پہ کہ اس بلڈنگ میں کوئی مشتبہ کردار رہتا ہے, اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ جو بھی ان کی فائنڈنگز تھیں بقول شکیل آفریدی کے, وہ جناب اسامہ بن لادن نکلے, اور اس کے بعد وہاں اٹیک ہوا, اور اس کے بعد ان کی لاش کو پانی میں بہا دیا گیا اور سمندر میں غرق کر دیا گیا تاکہ ان کا کوئی مزار نہ بن سکے اور وہ اسٹوری ختم ہو جائے. یہ ہمیں بتایا گیا اور آج تک بتایا جا رہا ہے کہ شکیل آفریدی. لیکن اصل کردار جو ہے, میں اب آتا ہوں اصل کہانی کی طرف, اصل کردار یہ ہے جو آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں, جن کا نام لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سعید اقبال خان, اور برابر میں ان کی بیگم فرح اقبال, جو آج کل یہ لوگ سین ڈیاگو میں ہیں کچھ عرصے سے, اور یہ جیسے ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا تھا یہ وہاں سے بھاگ لیے تھے. تو ہم چیلنج کر رہے ہیں, اور اس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں, ہم کسی کو ایکیوز نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف ایک ٹیل آف لائز اینڈ ڈسپشنز اور کنیکٹنگ دا ڈاٹس آف دیز کیریکٹرز. اور یہ اگر امریکہ میں موجود ہیں, آزاد رائے کی ایکسپریشنز کی آزادی ہے, ہمارا پلیٹ فارم بالکل اویلیبل ہے جناب کرنل صاحب کے لیے بھی اور ان کی بیگم فرح اقبال کے لیے بھی. آئیے اور اپنا کیس کو ڈیفینڈ کیجئے, ہم کسی کو ایکیوز نہیں کر رہے, ہم وہی کہہ رہے ہیں جو انفارمیشن اب تک بہت سی شکل میں موجود ہے, جس میں امریکن رائٹرز بھی ہیں, پاکستان کے شجاع نواز ہیں, فرائیڈے ٹائم کے نجم سیٹھی ہیں, ان لوگوں نے لکھا ہے, ہر چیز پبلک انفارمیشن ہے. تو میرا مطلب کوئی تہمت لگانا یا ان کرداروں کو جو آلریڈی پبلک انفارمیشن ہے اس کو دوبارہ سے ری انفورس کرنا میرا مقصد نہیں ہے آج کا. میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ ٹیل آف لائز اینڈ ڈسپشن, کچھ کردار ہیں اس کے اندر جو ڈاٹس کنیکٹ ہمیں کرنے پڑیں گے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ شکیل آفریدی ایک چھوٹا سا کردار اس کے اوپر ڈال دیا, یہ ایک جونیئر لیول کا فوجی افسر جو بعد میں ایک سیکیورٹی فرم چلا رہے تھے, ان کے جو بھی صاحبزادے ہیں ان کے مشرف صاحب سے کیا بھی کنیکشنز تھے, اور ان کا جنرل کیانی کے ساتھ کیا ریپو تھا. اصل کردار تو وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ رہیں گے. یہ تو بیچارے چھوٹے سے اسپیڈ گوٹ ہم انگریزی میں کہتے ہیں, یہ ہو گئے کرنل صاحب ہو گئے, ان کی بیگم ہو, وہ بڑا اچھا لائف گزار رہے ہیں, ملینز آف ڈالر کی ان کو باؤنٹی میں سے کچھ حصہ مل گیا, سین ڈیاگو میں $2.5 ملین کے گھر میں رہتے ہیں, لائف از گڈ, بڑا اچھا سرکل ہے دوستوں کا. اصل کردار یہ دیکھیے جناب, جنرل کیانی جو اس وقت 2 دفعہ ایکسٹینشن لیا, یہ اس وقت چیف آف سٹاف تھے, ان کے برابر میں شجاع پاشا ISI کے چیف اس زمانے کے. اب ان کی آنکھوں میں دیکھیے, لکس دیکھیے. تیسرا بڑا کردار جو ہے وہ جنرل مشرف کو دیکھیے جناب. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیسیلین مافیا, یہ لگتا ہے مافیا کا ڈان جو سگار کے دبئی میں جو سگار کے کشف لے رہا ہے, یہ اصل کردار ہیں جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے اڈے بیچے. مشرف صاحب نے ہمیں لائز اور ڈسپشن کی انتہا تو یہ ہے کہ ہمیں جیکب آباد کا اڈا بھیج دیا, کور کمانڈرز کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اصل بڑے کردار تو یہ تھے. اس کے بعد جنرل کیانی. تو میری آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے لائز اینڈ ڈسپشن. It's not about فرح اقبال, it's not about her husband کرنل سعید اقبال, جن کو ہم پیار سے ان کے کمپیٹریٹ بیلی بھی کہتے ہیں. پنجاب میں بیلی کہا جاتا ہے, بڑے ڈیئر جو بھی ہم قریب ہوتا ہے اس کو بیلی, نک نام بیلی بلایا جاتا ہے ان کو وہاں سے. ان کی بھی ایک کہانی ہے, بیگم کی بھی ایک کہانی ہے. باہر یہ ہم ذاتیات پہ نہیں آ رہے, ہم تو کنیکٹ دا ڈاٹس. اصل کردار جو ہے وہ تو شجاع پاشا تھے, اصل کردار تو جنرل کیانی تھے, اس کے بعد جنرل مشرف, اس سے پہلے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ. کتنی دفعہ پاکستان کے قومی جو انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, کتنے سودے کیے ہیں, کتنی دفعہ بیچا ہے. ہمیں اس پہ بات کرنی پڑے گی. جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا, خواتین و حضرات, یہ ہمارے کینسرز ہیں اس قوم کے, اس ملک کے. اگر ہم شائع اوے کریں گے, ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے, ان چیزوں کے ساتھ, پاکستان میں تو جناب پابندی ہے, کوئی چھوٹے کرداروں کے حد تک تو ٹھیک ہے, لکھ لیا, نجم سیٹھی نے بھی لکھ لیا, شجاع نواز نے بھی لکھ لیا, وہ امریکہ میں رہتے.
اور ران کیسلی ہے امریکن, اس نے لکھ لی کی پوری کتاب. یہ ایسے چلے گا نہیں. اصل کردار تو یہ بڑے والے ہیں جو 56 سے, اسکندر مرزا, جنرل ایوب خان, یحییٰ خان, ملک توڑ دیا, انڈر دا نوز ملک ٹوٹ گیا, جنرل آغا محمد یحییٰ خان, ضیاء الحق 11 سال تک مجاہدین کے نام پہ لوٹتے رہے. چارلی ولسن گواہ ہے اس بات کا کہ جی سوٹ کیسوں میں کیش پہنچاتا رہا. ملک کے مفاد کو ان لوگوں نے لوٹا ہے جو جنرل گھڑی کما کے جو قبضہ کر لیتے پورے ملک کے ایسٹس کے اوپر. وہ بڑا اچھا ایک کال ہے جو آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے کہ جی ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جس کی فوج کے پاس ایک ملک ہے کھیلنے کے لیے. یعنی ڈیفنس سوسائٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان کے لیگلائز لیجیٹمائز پرکس اینڈ پریویلیج وہ اپنی جگہ. لائف اسٹائل دیکھیے ان جرنلوں کا, یعنی ایک ستارہ لگتا ہے تو بچے جو ہے وہ انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں, امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, آسٹریلیا میں جا کے آباد ہو گئے, کینیڈا میں, دبئی میں پراپرٹیز. تنخواہوں میں تو میجر جنرل اور لیوٹیننٹ جنرل کی تنخواہوں میں اکاؤنٹیبلٹی اگر کرے, کتابیں کھولے, اتنے پیسے تو نہیں ملتے جو ان کا لائف اسٹائل ہے. آ جائیے جناب, جو مر گئے بیچارے ان کو تو خیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, جو زندہ ہیں مشرف صاحب سے آ جائیے آپ, دبئی میں پراپرٹیز, لنڈن میں پراپرٹیز. بھائی تمہاری تنخواہ کتنی تھی جو تم نے اتنی پراپرٹیز کس ذریعے سے بنا لی ہے؟ جب آرگومنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ بردرز نے دیے تھے, سعودی عرب کے بردرز نے. تو بھائی سعودی عرب کے برادرز نے اپنی اور بہنوں اور بھائیوں کو کیوں نہیں دیے؟ کچھ تو تم نے بیچا ہوگا نا مفاد کو. تو جب تمہاری لائف اچھی ہے, لنڈن میں بھی تم کمفرٹیبل ہو, دبئی میں بھی کمفرٹیبل ہو, یہاں جب تمہیں غداری کے مقدمے میں کوئی چیز کال کی جاتی ہے تمہاری کمر میں درد ہو جاتا ہے, پھر تم کہتے ہو میں تو کمانڈو ہوں, بڑا بہادر ہوں. یہ بہادر یہ ہوتا ہے بھائی آؤ مقدمہ فیس کرو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا مشرف صاحب. اب کیانی صاحب سب کچھ کرا کے 2 ایکسٹینشن لے کے آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے, سو کال کے دی جزیرہ خرید لیا. چلے جزیرہ نہیں بھی خریدا, آسٹریلیا کی لیونگ سٹینڈرڈ آف لیونگ مہنگا علاقہ ہے, مہنگا ملک ہے. کیسے افورڈ کر رہے ہو تنخواہ میں پینشن میں تم لوگ؟ کچھ تو ہیر پھیر کیا ہوگا نا تم لوگوں نے. یہ تو چیف آف اسٹاف کی بات ہو رہی ہے, باقی جنرلوں پہ تو ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آئیں گے, ہر ایک کی ایک کہانی ہے. شجاع پاشا آ جائیے. اچھا اب اس کے بعد جناب راحیل شریف کا آ جائیے جو تازہ ترین سعودی عرب میں لائف از گڈ ایکسٹینشن لینے کی بڑی کوشش کی, نہیں ملی. نواز شریف نے سعودی برادرز کے ساتھ اگین ان کو سیٹل کرا دیا جناب ہائی پیکج کے اوپر. آج وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ یمن کے خلاف مسلم سو کالڈ مسلم کنٹریز کا سعودی پیسے کے ذریعے لیڈ کر رہے ہیں پرچم کو, سعودیہ کے اور ان کی فوجوں کو اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو. ارے بھائی پاکستان تو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, آزاد اسٹیٹ ہے, غیرت مند اسٹیٹ ہے 22 کروڑ لوگوں کی. اب ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ان جیسے لوگوں کو کرائے کے اوپر رینٹ جرنل کی اسکیم شروع کریں گے ہم. یہ غیرت مند قوموں کا یہ شیوا ہوتا ہے کیا؟ کس چیز کو ہم روئیں, کس چیز کو ڈسکس کریں؟ اب راحیل شریف کے بعد اب آپ آ جائیے جناب تازہ ترین جو ہے وہ باجوہ صاحب. اب باجوہ صاحب نے 3 سال کر لیے, پھر ایکسٹینشن پہ چلے گئے. ایک حکومت بنا کے دری کیونکہ وہ باجوہ ڈاکٹرن کرنی تھی. تو باجوہ ڈاکٹرن تو ناکام ہو گئی, معیشت میں ناکام ہو گئی, فورن ریلیشن میں ناکام ہو گئی, ہر چیز میں ناکام ہو گئی. اب جناب جب ناکامی ہو گئی تو پورا ملبہ وہ سیویلین بلڈی سیویلین عمران خان کے نام پہ. ارے بھائی تجربے تو لیبورٹری تو تم لوگوں نے سنبھالی ہوئی پنڈی کی, تم لوگ نئے نئے کردار بنا کے مسلط کر دیتے ہو سیویلینز کے اوپر. تو یہ ایک جو سیریز آف لائز اینڈ ڈسیپشن, یہ صرف ایبٹ آباد ہی سٹوری نہیں ہے, یہ 56 سے شروع ہوا ہے آج تک جاری ہے. یعنی آج کی تاریخ تک, آج جولائی کی 3 تاریخ ہے 2020 ہے, آج تک جھوٹ, مکر, فریب ان جرنیلوں کا, چیف آف اسٹاف کا, کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے, یہ 73 سال میں. اسی لیے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک تو بنا لیا کھانے پینے کے لیے, توڑ بھی دیا مزید کھانے کے لیے, قوم نہیں بنا سکے. اور تم لوگوں کا میں بلیم کرتا ہوں ان غاصب سب جرنیل نہیں. ہمیں کہا جاتا ہے ہم فوج کے خلاف ہیں, نہیں میں نے تو فوج کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کری. میں تو بات کر رہا ہوں ان غاصب جرنیلوں کی جو کچھ ویری فیو بڑے اچھے اچھے جرنیل ہمارے پاس صاحبزادہ یعقوب رہے, اصول کے اوپر بنگلہ دیش سے ریزائن چھوڑ کے آ گئے تھے اسائنمنٹ کو. ایڈمرل احسن تھے. جنرل جہانگیر کرامت نے ریسنٹلی وہ کاؤنسل بنا رہے تھے فار نیشنل انٹرسٹ سیکیورٹی کا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے, نہیں بننی چاہیے, یا انہوں نے کہا بننی چاہیے, نواز شریف نے کہا نو, انہوں نے ریزائن کر دیا. انقلاب نہیں لے کے آئے,
وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج کل واشنگٹن میں اور کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ اور تھنک ٹینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ بھی فارمر چیف آف اسٹاف ہے. لیکن بھارت انہوں نے کوئی انقلاب نہیں لایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں. اسی کے جہیز میں تو مشرف ہمارے قوم پہ نازل ہوئے تھے کرامت کے جانے کے بعد. تو میرا کہنے کا مقصد یہ خواتین و حضرات, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, کسی جنرلوں کے خلاف نہیں ہے. کچھ جنرلوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے مینوپولیٹ کیا, اگین جھوٹ بولا قوم سے. اسی کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں لائز اینڈ ڈسیپشن. ہو کچھ رہا ہے, دکھایا کچھ جا رہا ہے. ایبٹ آباد پہ آ جائیے واپس. ایبٹ آباد کی اصل کہانی کچھ اور ہے. آپ سب ملے ہوئے تھے بھائی. اب جنرل کیانی نے اور شجاع پاشا نے جا کے آئزن ہاور کے اوپر بحری جہاز کے اوپر ملاقات کی ایڈمرل مرل کے ساتھ. تو کیوں کی تھی ملن کے ساتھ؟ بھائی اس لیے کہ یہ سب ایبٹ آباد کا نقشہ بنا رہے تھے آپ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے کا آپریشن ہوا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اس فوج کا اور ان جنرلوں کو کیا فائدہ کہ ایک غیر ملکی ہیلی کاپٹر آئے, 3 گھنٹہ آپریٹ کریں ہماری سرحدوں کے ایبٹ آباد میں آ کے, اور یہ فوجیوں کو ہمارے پتہ نہیں تھا جنرلوں. پھر اس جنرلوں کو فائدہ کیا؟ اس ایم آئی کا اور ISI رکھنے کا کیا فائدہ جو ملینز آف ڈالرز کا, اربوں روپے کے پرکس اینڈ پریولیج ان کو دیے جا رہے ہیں, اور ان کے انویزیبل فنڈ ہوتے ہیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ کو تو غیر ملکی وہاں آ کے آپریٹ کر کے چلے گئے. بڑی اچھی, اگر آپ ملے ہوئے تھے آپ کہتے کہ قومی ہمارا قوم کو بچانا تھا, ریاست کو بچانا تھا, ہم نے مل کے کیا آپریشن. جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا؟ پتہ نہیں تھا تو آپ کا مشین اور میکینزم کدھر چلا گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یا تو آپ نالائق ہیں, تو پھر آپ ہمیں اس نالائق فوج کی ضرورت نہیں ہے جنرل. اور اگر آپ نالائق نہیں تو آپ بے ایمان ہیں. یو آر لائرز اینڈ یو آر ڈیسیپٹرز. یہ میرا پوائنٹ کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے, دھوکہ دیتے, کب تک دیں گے؟ 73 سال میں بڑا غرق کر دیا اس ملک کا, تو یہ آگے نہیں چلے گا. آج جو ہے وہ باجوہ صاحب یہی کام کر رہے ہیں. جتنی جلدی ان کو احساس ہو جائے اور اپنی ایگو کو ختم کر دے. پہلے جو انٹرنیشنل افیئر پہ قبضہ کیا, اب معیشت کی پالیسی میں 12ویں جماعت تو تم لوگوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے, 12 جماعت پڑھے ہوئے لوگ فورن افیئر دیکھو گے, تمہیں جیو پولیٹیکل کا کیا پتا ہے, انٹرنیشنل افیئر کا ریلیشن شپ کا تمہیں فائنینس کا کیا پتا ہے, جو جا کے چیمبر آف کامرس سے جو خطاب فرماتے ہو. بھائی پی ایم اے میں کاکل میں تمہیں کیا معیشت پڑھائی جاتی ہے؟ تمہیں سائنس پڑھائی جاتی ہے, انٹر لیول کی BSc کی سائنس پڑھائی جاتی ہو. ہر چیز میں کب تک یہ بوٹس کے ذریعے, ایمونیشن کے ذریعے, پاور کے ذریعے تم لوگ اس قوم کا ستیہ ناش کرتے رہو گے؟ اب تم معیشت کا کیا بیڑا غرق کیا تم نے, یہ بھانمتی کا کنپا اس قوم پہ نازل کر کے, کیا اس تجربے سے کیا حاصل کیا, کتنا پیچھے چلا گیا, کتنا نقصان پہنچایا تم لوگوں نے. خدا کے واسطے چھوڑ دو اس قوم کو آزاد, ان کو اپنے فیصلے کرنے دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگ مزید نواز شریف بناؤ, مزید بھٹو بناؤ, مزید عمران خان بناؤ, نو, کھلا چھوڑ دو, قوم کو سمجھنے دو. قوم پھر کہتے ہیں جی قوم میں تعلیم نہیں, قوم میں بڑا شعور ہے. جی وہ انگریزی نہیں بول پاتے, ان کو پتا ہے کہ ان کے پنچایت لیول, ان کے لوکل لیول کے اوپر کون ان کو ڈیلیور کر سکتا ہے. لیٹ them elect their own genuine authentic people without your influence. یہ جو باکسز میں بھر دیتے ہو, وہ پورا اٹھا کے رزلٹ دے دیتے ہو کہ بھئی یہ جیت گیا, فون کرتے ہو, اٹھوا دیتے ہو, پوری مشین کو یوز کرتے ہو. خدا کے واسطے اس قوم کے اوپر رحم کرو. 71 میں تو یہ ملک ٹوٹ چکا, آدھا ہو چکا. اب پشتون کی موومنٹ شروع ہو گئی, بلوچستانی ہو گئی. اب سندھ کے ساتھ تم لوگوں نے جو ہے وہ نیا سینگ اڑایا ہے ان کے تھرو, PTI کے تھرو. کس کس کو توڑو گے, کتنا کمزور کرو گے؟ بہت ملک کو پیچھے نقصان پہنچا تم لوگوں کی وجہ سے, بہت پیچھے چلا گیا. خدا کے واسطے اگر یہ ملک نہیں رہا, قوم تو خیر تباہ کر دی, ملک نہیں رہا, نہ فوج رہے گی, نہ GHQ ہوگا, نہ بحریہ ٹاؤن ہوگا, نہ ڈیفنس سوسائٹیز ہوں گی. وہی تم لوگ کرائے کے اوپر گوریلا وار کے لیے کہیں عراق میں لڑ رہے ہوگے, صومالیہ میں لڑ رہے ہوگے, سعودیہ میں لڑ رہے ہوگے, بحرین میں ہوگے, ابو دھابی میں ہوگے. یہ سب ختم ہو جائے گا تم لوگوں کا اوور نائٹ. یہی چیز رشیا میں ہوئی ہے, اکنامیکلی تباہ ہوا رشیا, بالکنائزیشن ہو گئی, کئی ملک بن گئے. اگر تم لوگوں کو اگر ہوش نہیں ہے, 12ویں جماعت میں نہیں پڑھایا تھا, یہ ہسٹری کو پڑھ لو, ریسنٹ ہسٹری کو دیکھ لو. بس شہاب کرنی کو اجازت دیجئے, میں یہ حقیقتیں ہیں اور بہت تلخ ہیں, لیکن انگریزی میں جیسے میں نے کہا لائز اینڈ ڈسیپشن. ایبٹ آباد کا تو بیچ میں ایک ہو گیا ایپیسوڈ, میں نے ذکر کر دیا, یہ چلے گا نہیں. خدا کے واسطے نہ قوم جھوٹ بولے, نہ جھوٹ کو سنے, بلکہ ٹھنڈے دل سے, اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. نا یہ جو بہت ٹائم ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس, یہ نہ کریں. ملک نہیں رہے گا تو نہ یہ سوشل میڈیا رہے گا, نہ ہم رہیں گے, نہ تم رہو گے. شہاب کرنی کو اتنا ہی کہنا تھا. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلدی
आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। All right, hello and welcome everyone to the first episode of Voice of the Young Republicans here on Voice of Republicans TV. What we're going to do here each week is give a platform and a voice to Republican candidates, activists, elected officials that might not otherwise get the media attention and the coverage they should, and definitely not the fair coverage they should get. So that's why you should tune in right here, and that's what we will give where other opportunities aren't existing. Thank you for tuning in with us for the first episode today. I'm Evan Young, National Committee Man of the Maryland Young Republicans. And I'm Maria Sophia, Chairman of the Maryland Young Republicans. And we're joined tonight by our first ever guest, Dr. Shannon Wright. Shannon Wright is the nominee for the Republican ballot for the He worked with several nonprofit community organizations and was able to gain a clear perspective of the fallout from lack of equality and equity in Black communities. Her work led her to be a negotiator on a $100 million desegregation plan with the NAACP. She served as the second vice chair she served as the Maryland Republican Party second vice chair. And she's currently the chair of the Baltimore City Republican Party and is running for mayor in 2020. So please give it up for Pastor Shannon Wright. Shannon, thank you for joining us tonight. Good evening. Thank you for joining us. We just want to begin by giving you the floor to build on that great introduction. Just tell us a little about yourself, tell the viewers what you're running for this office, the reasons you're running, and the change you're bringing to Baltimore. Tell us a little about yourself. So I'm a wife, a mom, and a grandma. And then one of the most important things were first God, second is family. I want to do whatever I can to help make Baltimore City safe and family friendly. And the last several administrations in the city have done the exact opposite of that. And my grandmother always said, if you're not part of the solution, you're part of the problem. So I'm at a stage where I'm not beholden to anyone here in the city, like several other elected and wannabe electeds are, so that I can be in a position to do what's right for the people, because I know in my heart and in my spirit it's the right thing to do. Thank you, Pastor Wright. You emerged from an extremely competitive and crowded primary field to secure the nomination on the Republican side. How did your campaign connect with these voters to get you to this point in the way the other Republican candidates were not able to do in the primary? So it's about taking the policy, taking the positions and translating them into everyday language. You know, when you talk about school choice, when you break it down for parents to understand, don't you want the best education you can get for your children? You know, when it's about Second Amendment, maybe you don't say Second Amendment, maybe you say, don't you want to feel safe in your house and in your community and in your neighborhood? You know, and you connect to people, you talk to them, you bring the issues to them in a way that they can relate and understand, and it resonates. Thank you, Pastor Wright. We're going to jump into a very short break here. As soon as we get back, we're going to dive into how Mayor Wright will handle the issues facing Baltimore once he is elected. Baltimore deserves better. Brandon Scott's been at City Hall for years, and what do we have to show for it? Homicide rates above 300 for the last 5 years. Where's Brandon Scott? Public property being defaced. Where's Brandon Scott? Statues being torn down. Where's Brandon Scott? 24 poor performing schools in the state of Maryland, 12 of them right here in Baltimore City. Where's Brandon Scott? Good leadership is clear, visible, and present. In my administration as mayor, we will work together to be solutions driven. Mayoral debates coming up, it's an election cycle. Where's Brandon Scott? Haven't seen him since the primary. Baltimore deserves better. My name is Shannon Wright, and with your help and your vote, the next mayor of Baltimore. My name is Shannon Wright, and I approve this message.
So, Pastor Shannon Wright, a lot of citizens have asked what happened to their money that was misspent and misspent. What will you do to rectify this situation and make sure that the citizens of Baltimore will no longer have to pay high prices for the incompetence of city officials? It's my belief. So I can tell you anything. And in all honesty, I have to show you. So many people have run for office in Baltimore City and said all kinds of things and then done the exact opposite. Case in point is my Democrat opponent, Brandon Scott, said he wanted fair equity in government. So he wanted to make sure that the extra votes that the mayor controls on the board of estimates were gone, and he wanted to push for term limits for elected officials. He said those things, the voters loved it, won the primary, and has since taken them back. So I think at this point, voters need to see, and they need to watch, and they need to hear from others their reaction to what we're doing. So for us, we're campaigning now, not just talking about what we're going to do, but starting to do some of those things now. We had an opportunity to bring one of the representatives from the SBA into the city to host a town hall with them so that business owners could actually understand some of the things that they could do to access some of the CARES funds and be able to survive COVID. We've had folks from health agencies come into the city to explain to folks how to stay safe during COVID. So instead of just talking about what I would do and what I will do, I'm showing that now by what we are doing. You're right. When it comes to Baltimore, there's not been a Republican mayor in over 60 years. Why has the city been under such intense one-party rule for decades? And how is your campaign going to change that? And what does your campaign provide for the citizens of Baltimore that these Republican candidates in the past who have tried but failed for 60 years? What's different about your approach and your message and what you'll actually do once elected leading the city? So the folks in Baltimore have allowed themselves to be led by one party rule, as you said, for a long, long time now. The last Republican mayor left office in 1967. When we have Republicans that have been running in the city, they haven't done one of the simple things that we do in church, which is what you said, is you meet people where they are. It's important to understand the issues, not from a philosophical standpoint, but actually meet with people, talk with people, be here in the city. It's not just give your own thoughts and ideas, but really listen to hear what the voters want. That's what we did in the primary, and that's what we're going to continue to do. I can't lead you and do what you want me to do as your representative if I don't stop, be quiet, and listen to you to hear what it is that you as a voter want. So it's as much listening, if not more, than talking. Just to follow up there, I know campaigns probably been adapted more than you would have expected because of the pandemic going on right now, and you just can't be out there talking to voters, going door to door, maybe like you would have wanted to early on. But that listening and meeting them where they are, how are you able to adapt and still accomplish that goal in your campaign with the pandemic going on? So you could probably ask me that question better November 5th, because I'll have a real clear answer to that then. Yeah. But prayerfully, we're doing that by reaching out to folks online. Like, for example, community associations. Several of them are still meeting. They're meeting by Zoom. So we participate in those. Several community groups, not just community associations, are also meeting by Zoom. Several organizations are doing things virtually, and we're doing our best as time permits, because I haven't figured out how to put the extra hours in the day yet. But as time permits, we're trying to participate in all of them. One of the networks here in the city and in the state, Fox 45, has committed to hosting the first mayoral debate of the season going into the general, and it's going to be virtual. So there are a lot of things that are still going on. They're just going on in very different ways. So it's a serious learning curve for sure. And I would think that a candidate who can adapt to the circumstances going on now and find new ways to still connect to the voters, that's going to be very important in leading as mayor and finding a new way forward for a city that definitely needs them. So to find a new way forward in a campaign and connect in new ways, that can translate very well once elected to connecting with those constituents and actually getting the changes that
you want to see enacted. We're going to jump to another quick break. As soon as we come back, we're going to talk about many of the issues facing Baltimore, crime, economics, and how Mayor Pastor Wright will handle that when we get back. All right, so we're back, and Pastor Shannon Wright, I want to talk a little bit about your primary. I know you had a very crowded primary, and you were up against several Republican candidates, I think more so this past cycle than there have been in past cycles for people running for mayor on the Republican side. And you had, like I said, you had a very crowded primary field. So what do you think set your campaign apart from the other campaigns that allowed you to get across the finish line to make yourself the nominee this year? The first answer would be hard work. Very little sleep and a lot of hard work. I had the opportunity to work with a group of folks here in the state that helped me in the city. You might know them, the Maryland Young Republicans. And I learned a lot from watching you guys. Well, thank you. I stole some plays from your playbook. But We it's did not really not a lot that of answer, hard by the way, but we appreciate it, and we will take it. Not at all. And I know we had that mayoral debate earlier this year in that crowded primary where there were several candidates who had invited all those candidates as well. So I want to thank you, obviously, Pastor Shannon, for running, and you ran a great primary campaign for that. So thank you. And we certainly enjoyed helping you and the candidates that won for us. So. Yeah, we found. You all coming. I'm sorry. I was just saying we found a good purpose here and doing these episodes and all of our outreach efforts that are candidates that deserve a platform and deserve to get their message out. But oftentimes, as you've I'm sure experienced in your campaign so far, people don't want to show up and give you that platform. I remember the Democratic primary debates for mayor's race. Massive coverage, television screens, wall-to-wall coverage. When we did our forum, there was some media there, but still they just don't want to give you a platform and hear these alternative views and these alternative ideas. It brings me to actually a question that I'm very interested in hearing. How have you said you're doing a lot online and you're meeting people where they are? Have you had any dealings with any of the media in Baltimore about them either being very reluctant and obvious in their reluctance to give you a platform and get your message out? And have you worked around that, if so? Well, interestingly enough, in the last couple of weeks, we haven't had to work around it as much. I've been on Fox 45 every week, at least once or twice a week. The Baltimore Sun is starting to pick up some of our comments and request statements on different issues in the city, as well as several other outlets and periodicals and all that sort of thing. Matter of fact, I'm scheduled to be on Fox 45 tomorrow morning. The media, it's interesting, this cycle, the media is actually acknowledging that they're a Republican candidate. Somewhat of a platform and voice to not just my own campaign, but other Republican candidates as well. That's awesome. That's amazing, and it's a good sign because it's not something we've always seen even earlier this year. I want to get into an important issue facing Baltimore and really facing the entire nation right now. In today's society, we see the Black Lives Matter movement calling for the defunding of police, as well as the reorganization of police departments. With Baltimore already having come under scrutiny with the Farm incident, do you think we should defund and reorganize police, or should we let the police do their jobs and continue their work in keeping the street safe? How would your approach as mayor be towards our police department in Baltimore City? So I think it's kind of a combination of things. The community has lost a lot of its faith and trust in the police department in Baltimore City. Crime is on the rise.
across several different categories of crime. So I think, you ever heard that phrase, don't throw the baby out with the bathwater? So we're having some issues with crime. So obviously we need to reorganize, but I don't think in doing that with the crime rate so high, especially that you defund the one entity that is supposed to be policing and keeping you safe. So I think that for me, that's counterintuitive when the crime rates are going up. So do I believe there needs to be some reorganization? Yes. Do I believe that the numbers in the crime stats show that there are we're missing some things? Yes. Do I think defunding is the answer? No, absolutely not. When you look at, I will say this, the overtime in the budget for the police department in the last several years has been growing and is a lot higher than it should be. I believe that there is some reorganization to be able to stretch and use resources more effectively, to be able to include more training for the officers, to expand community policing, to start to rebuild that trust between the police and the community. But to defund the police, by the definition of the word, means not diminish, not make small, means take away. How do you do that when you have a crime rate, when you have a homicide rate that rivals any other city in this country? It doesn't make sense. And just to follow up there, last year and dating back at least a year now, we had been together at some of those Baltimore cleanup efforts where they are just citizens and people coming from around the state and even out of state that just wanted to take some action, get their hands dirty where leaders have failed there. And in conversations as we were talking to the residents of these neighborhoods, what they seem to be looking for and what they were asking for and what they just want to see happen in the community around them is not the same as what we see on television and what some of these activist groups are calling for. They're not really taking the position that people that actually live in those neighborhoods are looking for. In your conversations as a candidate with people in these communities and in these neighborhoods in Baltimore City, are you seeing any push from them or any desire from them to defund the police and eliminate the law enforcement that is there? Or are they taking more of the approach that you've echoed, which is, yeah, there are some changes needed and things that need to be improved on, but they do want law enforcement, they want law and order, they want rules enforced in their neighborhoods. Would that be correct? That's absolutely correct. When you get caught up in the emotional moment of a protest, you know, things that make sense in the heat of that moment when the adrenaline is pumping really usually don't after that stops. And this is one of those things. I understand the emotion where the whole defund the police movement came from. I get it. But even in the midst of those protests where people were calling to defund the police, when the protests got out of hand, when fires were started, when looting was going on, who did they call? They didn't call Ghostbusters, they called the police. So you can't criticize the very entity to their face and then call on them to help you and then take their funds away so they have the resources to do it anyway. It's counterintuitive. We need to rebuild trust. Exactly. Feel comfortable and go at it from that perspective. What a refreshing common sense view. Right, exactly. So, Pastor Wright, when Horseshoe Casino was brought before the city council and the state legislature, it was meant to help fund city schools with its taxes. It has been several years and still our schools do not see a single dime that's helped our inner city schools. Should we have the Horseshoe Casino shut down, or should we enforce the taxes that come from the casino back into the schools? So I'm going to say some things that will probably get me in trouble, but that's okay. I'm a big girl now. I can handle it. When that agreement was written up, it was written up in the same vein that a lot of Baltimore City contracts and negotiation deals are made up with, which is it resembles Swiss cheese. So there are so many holes for the casino to be able to jump through that they're not actually violating the contract per se. There are loopholes about the percentage being of their revenue, of their profits. But now if you are able to move things in a way that you are not declaring profits, then you don't have funds that need to be given to that entity that they were promised to.
Baltimore City has a history and a habit of doing that. It saddened my heart to see some of the legislation that came out of the city council this year. They argued with the fact that the city solicitor even said, half these things you folks want to do aren't legal. Just listen, let that marinate for a minute. You're passing resolutions, you're drafting amendments, you're doing all these things based on your thought and the emotional value of all of you being for reelection, I'll say it, not even the law. So you're writing things, you're doing things, you're entering into agreements that are illegal from the beginning. That has to change. And under my administration, as the next mayor of Baltimore, it will. Yeah, and I think, you know, we saw some good common sense legislation come from the state legislature with the lockbox legislation that the governor was supportive of. And when we talk about enforcing that, I mean, I don't know if you want to touch on that just a little bit of if you support or how you feel about that, but the governor has been very frontward facing about this kind of issue with accountability, particularly with our schools financially. So it seems to me that the governor has tried to give funds and resources to Baltimore for schools, and he's tried to just put a layer of accountability in because the leadership in Baltimore for the last several administrations has shown that sometimes the maturity level and the responsibility level isn't there to be able to handle those funds. I get it. And you can't really be mad at it. If the city was doing what it needed to do, then the amount of money that comes into this city per student, we would not have students still in buildings with no heat in the wintertime, no cooling in the summertime, some places no books, more holes in the roof that look like you got indoor swimming pools, and more rodents than anybody should ever have to deal with. These are not conditions that are adequate. The amount of money that comes in is more than a lot of private schools' tuitions. So it is clear that that money is not getting into the classrooms. So the only thing that you can do, because you don't want to pull the funds from the students, is put in some sort of accountability mechanism to hope that ensure that more of that money actually makes it to the classroom. It's not getting there now. And that your answer right there, you know, leads in and already begins to answer what my next question was going to be as we're on this education topic. There are a school principal in Baltimore, based on tenure, can earn more than the governor of Maryland per year. We have leadership in the Baltimore City Schools that are seeing record high compensation packages, record high salaries, yet there are students that before the pandemic couldn't go to school because either they couldn't melt the icicles off the windows or they couldn't guarantee the kids wouldn't go to heat stroke sitting in school in the late spring and early summer. As mayor, how much power do you have when it comes to holding accountable the people in the Baltimore City schools and really demanding that the funding go towards things like a safe learning environment or a building with air conditioning and heating, and not these wild compensation packages for people that really don't even deserve to be allowed on the property based on what they've done? So there's a couple of things. The mayor's hands are somewhat tied in terms of actually being able to have direct input. There are a lot of ways of indirect input. For example, as mayor, heck, even as a private citizen, if there are things that the school board are doing or not doing that they should be doing, you speak about it, you talk about it, you make a noise. You don't just let it go. When you look at compensation packages, the number escapes me right now, but I can tell you the current person that handles the Board of Education here makes a ridiculously high salary. She just got a raise. She's making, I believe it's $20,000 less than the chancellor in New York. Only he has millions of students, and Baltimore City has less than 100,000. And there are those that would argue they're not even getting a good education. So it seems to me that we are not getting our bang for the buck. As mayor, I will lobby both in the city and the state and federal to be able to override and overrule the current local Board of Education where it is clear
by statistics that they are failing our students, when you see test scores continuing to plummet, when you see the overall condition of the buildings continue to be that which you would be hard pressed to be able to concentrate on then there needs to be a mechanism in place where the leadership in the city can say, okay, hey, hold on, let's hit the pause button. We need some outside eyes on this. This is not working. And I would lobby hard, both at the city and the state and the federal level, for that kind of a mechanism to be put in place. Our students are graduating. When they do graduate, rates are dropping. And when our students do graduate, they are not on a level playing field with other students from other schools in the state or across the country. We are doing a complete disservice to the students in Baltimore City and schools. And as mayor, I'm not going to tolerate that. I will be as loud as I need to. I will, from the Board of Education headquarters if I need to, whatever it takes. Education is a priority. We have a city where we have a large low-income population. We have income gaps all over the place. The only way, not the only way, but the best way, the best self-sustaining way to change that and turn that around is a quality education. We owe that to the children in this city. And that's a message that regardless of your politics or your party or your ideology, if you're a parent or ever want to be a parent in Baltimore City, that's a message that should resonate with you more than pretty much any other issue. When we get back, we're going to have a short break here, but when we get back, we are not out of hot topic and hot button issues for Baltimore City. There are a lot of them facing the city, and we've still got more to cover in just a minute here on Voice of Young Republicans. Baltimore, we are standing here at the Board of Education, and as you can see, it's pretty much deserted, with the exception of those using it as a community parking lot. It's July, so you would expect that there'd be a little bit of activity because of summer school and planning for the fall. But this year, because of COVID, the fall for school is going to look very different. This year, the Board of Education had its first town hall to discuss their plans for bringing students safely back to school in the fall. And just to be clear and cut straight to the point, it doesn't work. It doesn't work for you, parents in this city. There are two options, either a completely online option or a hybrid option, which is 2 days in school and 3 days out of the building, and students broken down into two cohorts. Now the problem for that is, as we try to open up the economy and parents have to go back to work 5 days a week, and their children are only in school 2 days, that doesn't add up. So, as mayor, it will be my responsibility to work with the state delegation and the city officials and the Board of Election to try and make sure that we have solutions that actually work for families, that work for parents. 2 days in school, 3 days out, with no viable options doesn't work. So what we have to do is come up with viable solutions that actually work for parents that are trying to return to work. As it is, most of our black and brown families in this city are first line in some way, shape, form, or fashion, which means you don't have the option of being able to work from home. So as your next mayor, it's my responsibility, my obligation, and my duty to be clear, visible, and present with solutions that work for families. Education with 2 days on and 3 days off doesn't meet that threshold. So together, I will be your voice, and together we will find solutions that actually work for families in this city so that we can take Baltimore in a new direction. My name is Shannon Wright, and with your help, your support, and your vote, the next mayor of Baltimore City. My name is Shannon Wright, and I approve this message. So, Pastor Wright, with 2019 holding the record of 348 homicides, and this year there's already been 174 homicides, what are you planning to do, or do you have a crime plan to stop on our street in Baltimore? When you look at crime, and specifically homicide and the numbers that they are, you have to do a couple of things. You have to make sure that you've got a police department that's in working order and actually equipped to be able to handle that crime. And then you have to look at the root causes. Just fixing the police department will not solve the problem. That is putting a Band-Aid on the problem. You have to get to the root of the problem. And statistics will say, forget politics and parties. Statistics say the people in Baltimore have lost hope.
Companies are leaving Baltimore, jobs are leaving Baltimore, taxes are going up, quality of life is going down, people have lost hope. They've lost opportunity, they've lost faith, they have no more faith in their leadership. So when you are in a position where you still have to put food on the table and keep a roof over your head, and you see no opportunities and no other options, sometimes you look at things that you ordinarily wouldn't. So what we need to do, and in my administration, what we will do, is make sure that we bring opportunities back into the city so that we reestablish hope in the city, so that people believe that their children can have a better future. That is not the belief here in the city right now. So in addition to doing things like being tough on crime, and I absolutely mean being tough on crime, you also have to look at the root cause of the crime and look at the responsibility that the past failed administrations in the city have had to lead to a climate where people feel they got to do what they got to do. And the leadership needs to fix that, and we need to hold people accountable for their individual actions. The two have to go hand in hand. And just kind of continuing off of that with crime in the city, we've been seeing a lot of statues being defaced across the country, but the latest, obviously, Baltimore City. What are your thoughts and takeaways that you have going on regarding that? And what do you plan to do as mayor? What are your thoughts on it? So a lot of the destruction has come from protests, and those protests have gone awry. They've kind of taken a turn somewhere and gone into not constitutional constructive protests, but really into let's see who can be the most destructive. There's a couple things that need to happen. Number one, I understand the value of protests. I've been in many myself. I wouldn't begrudge anybody being in a protest. However, when you go from being a protester to being someone that is engaging in criminal activities and behavior by being destructive, defacing property, then you've crossed the line. Now, to the folks that feel, I don't understand where they're coming from with that. Last I checked, I'm a Black woman, have been for a while now. I grew up in the projects without a silver spoon. So to say that I am out of touch or maybe I don't understand is a bunch of, well, it's TV, so I won't say. Regardless of your circumstances and your issues, it doesn't give you any excuse to do the things that people are doing. And I would say also to the people that are defacing the statues, taking a hunk of metal and granite and stone and destroying it and throwing it in the water is not going to change what happened. It's not going to change what made you angry. That statue is a symbol. But again, if you don't get to the root of the problem, that is still, these things that have led to this powder keg atmosphere are going to continue. The statue didn't do nothing to nobody. It's a piece of stone. And the person that statue represents, there's nobody alive now that remembers what he did anyway. So y'all mad about stuff that's happening today. But again, destroying that statue, breaking windows, burning things down is not going to change the fact that if this is your concern, that you're still poor, you're still Black, you're still broke, and your kids still go to a crappy school. Now, if you want to really have a conversation about that and fix some things, let's talk. See, we could do it the real grown folk way. We can sit down, we can break bread, we can actually have some conversation and some communication to fix things. But when you go on this destructive path, then first I got to stop you. And by the time I stop you, I may not really care what led you to that path. If this is really about doing these things to create a climate for solutions, then you need to stop short of alienating people to the point where they don't care what your reason is or don't care that you want a solution. Yeah. And to follow up on that, how do we get back to that where we can all have our disagreements and you can have, a statue stay up crowd versus a statue has to come down crowd, but when it comes down to it, everyone can still focus on those actual issues instead of retreating back to their corners and just having to be on the attack against people who on this issue or that issue may see differently. I think back to when the George Floyd murder first happened. I don't know anybody who thought that video was anything but horrible.
Yet the way things have unraveled since then, people have gotten very divided on the protests and these movements as a whole. When not too long ago, everybody was on the same side. What happened to that man was terrible, and that officer should be held accountable. But human nature and division and having to be on the attack against somebody, even when they agree with you, has sort of unraveled and really harmed a lot of progress that can take place. How does Mayor Wright get us going in the right direction there when you will be in a city with a lot of people who are just going to want to fight you on everything? So I'm trying to be politically correct and find the right words here. I was raised to believe that only fight as children and dogs, and I'm neither. So I'm not going to waste my time, my energy, or these resources on that. Now, when we want to talk about solutions, I'm all for it. Doors always open. We're not going to have destructive behavior. I'm going to keep it real with y'all for a second, because I'm running for office in Baltimore, and I want to speak to the folks that I'm going to make sure get to see this video in Baltimore. For my folks in Baltimore that are concerned about the way things are going, this is what needs to happen. Some of them OGs sitting around watching some of these young bloods out here doing this stuff, y'all need to get up off your butt, off the stoop, go out and talk to somebody, raise some of these young kids, help some of these young brothers that don't have a father in their house, show them the way to go. Not just sit back, talk about after the fact, once they've been locked up, oh, they shouldn't have been locked up. Well, how about if you see something, say something, and better yet, go do something. Prevent is better than cure. So to my OGs on the block, sitting back, just, upset and angry, try to be a part of the solution. How about that? That would be my message to folks in Baltimore. I love it. And that is a message that I think would actually connect with people a lot more than just trying to tiptoe around the issues and say it seems to be politically correct. Just tell like it is and cut straight to the point, and that's what you're doing. And that's why I think it's going to continue to connect with voters. Being angry on the internet or being angry sitting on the sidelines chirping doesn't really do anything if you're not willing to get in the fight and get your hands dirty and do something yourself instead of waiting around to see how people do it. And so I love that that's your message, and it's going to connect with a lot of people that have felt just completely forgotten about in Baltimore for a long time. We're going to get to one more quick break. When we come back, we'll have a parting word and a parting shot, and we will wrap up here on Voice of Young Republicans. My name is Shannon Wright, and I'm running for mayor of Baltimore. Right now, we're on a typical street in Baltimore City, flanked on both sides by small businesses. Small businesses are the lifeblood of the economic engine of our city. As leaders, we need to make sure that we are removing the roadblocks to creating more businesses. More businesses means more jobs, and that is one of my main goals as the next mayor of Baltimore City. Remove the roadblocks, create more opportunities for small business so they can create more jobs for us and for you, the citizens of Baltimore City. My name is Shannon Wright. Better business opportunities, more jobs, less crime, better education. That's my vision for Baltimore City. Shannon Wright for mayor of Baltimore. My name is Shannon Wright, and I absolutely approve this message. So, Pastor Ray, I know we're winding down here, but I want to talk a little bit about the exodus of people in Baltimore City. There have been so many people that have left the city because of the lack of economic jobs, and we talked about education and just things that are driving people out of the city. So, how do we get people back to the city and attract talent and the arts, everything else that makes it so vibrant and its culture? How do we bring that back? So I apologize. The internet was breaking up a little bit, but I'm thinking that I heard you say that there's been somewhat of an exodus from the city because of crime, because of lack of opportunities, lack of jobs, and how do we turn that around? In a nutshell, is that what you were? Okay, Absolutely. So again, it goes back to, we have to do three things. We have to improve the schools, we have to make the streets safer, and we have to create a business-friendly climate. So I'm gonna talk specifically to the business-friendly climate for a minute.
Baltimore City has gone so far off the path, off the track, throughout the map, the diagram, and everything else. Recently, the city council president, who is my opponent, the Democratic nominee for mayor, drafted and pushed through a resolution requiring a series of businesses here in the city, restaurants, to abolish their dress codes. So I want to let them marinate for a minute. The city council passed a resolution telling business owners that they have to get rid of their dress codes. So we're in a situation right now in the city of Baltimore where our economy has been going down because people have been leaving the city. Businesses have been leaving the city. There are more abandoned buildings in a city of this size than I've seen in any other city across the country. Now, at a time like that, when the one thing that you have that you can count on to be able to drive that turnaround in the city is small business, and allowing them to be the economic engine that they are created and supposed to be, to then handicap them by telling them how to run their business, I would say to any elected officials that feel that that's the way good government should look, you need to go sit down, be quiet for a minute, read the city charter, and take your hand out them business owners' pockets. Now, if you were able to do what you're supposed to do, which is remove the roadblocks so that the city could grow on its own, we wouldn't have to be trying to attract corporations into the city and give away the storehouse with all the tips and the pilots. Now, those tips and those pilots and that money that you put out to attract these businesses, they could be funding recreation centers. They could be funding mentoring programs. They could be funding rehab programs, funding rehab programs. But no, you all want to give away the storehouse instead of actually doing the job, doing the work to make Baltimore an economically friendly city so that people want to come here, stay here, and grow their businesses here. We need a change in leadership from the top to the bottom, not just my administration as the next mayor, but in city council president, and across the board. We need a paradigm shift. This city, before COVID, was dangerously close to entering into receivership, and not too many people know that. The economic situation in the city was going in the wrong direction before COVID. After COVID, we're on that precipice of being the next Detroit. So the reality is that the leadership that comes in next, and I'm not trying to be ageist, and, you know, especially since I'm talking to some very intelligent young folk right here. However, my Democratic opponent needs to sit in the corner and let grown folk handle some business. When you talk about you've been here, you've grown up in the leadership and the administrations, each one of which that you tout as where you got your experience from and your expertise from is a failed leadership with failed legislation, you need to sit down and be quiet. You are part of the problem why the city is going in the wrong direction. It is time for a new leadership, not just a new name and a new face, but a paradigm of thought that we know actually works. Not because I said so or somebody else said so, but because the facts say so. There are certain principles that are missing in this city. If you're a city on in an economic crisis, you don't give away the storehouse to get in business, because the revenue you would get in those taxes, you've given away to get them in the door. You make them promise to give something back to the community, which they don't, because your contracts are shaped again like Swiss cheese, as I referenced earlier. So their loopholes are there. The community does not benefit. The citizens do not benefit. For everybody that lives in Maryland, you may feel this is not your issue and your problem, but I will tell you this. Y'all listening? Whether you can vote for me or not, if you have friends in the city, I suggest you tell them to vote for me. If you have some discretionary cash, I suggest you deposit it in my campaign, and I'm going to tell you why. You can either support my campaign to be the next mayor of Baltimore, or you can continue to pay for Baltimore in your taxes and in legislation that comes out of our delegation from this city for the next 4 years. If you look at the legislation and you look at how much of the state's funds go to propping up and supporting Baltimore, you'd be amazed. So you can either donate now or pay for it for the next 4 years. The choice is yours. The tide raises all ships, but the ships with the holes still sink. And Baltimore's got a bottom like Swiss cheese right now. We need to fix that. Well, Pastor Ray, thank you so much for joining Evan and I this week on Voice of Young Republicans. I just wanted to give you a moment if you've got any final thoughts or any closing statements regarding your run for the mayor of City of Baltimore, and maybe provide your information if people want to reach out to you to donate. How do they get in contact with you?
So if you are inclined to support this campaign, you can go to writeforbaltimore.com, or on Facebook, you can also reach us at Write for Baltimore. We're also the same on Twitter and Instagram. And as far as closing statements, sometimes you got to do this thing called tell the truth and shame the devil. So I'm going to put it to you all like this. We're in the city of Baltimore, right? Businesses are leaving. One of the entities that made news most recently for leaving the city of Baltimore is the NAACP. The NAACP started in the Midwest. They moved to New York at the beginning of the last century, and they've been there until they moved to Baltimore. Now, I've been a member of the NAACP and a state board member on a couple of different states and worked on some very large decisions and cases. Now, we covered cases and we worked on cases with regards to education. We worked on police misconduct. We worked on inequity in terms of housing, in terms of jobs and opportunities. Now, the education cases that we worked on in other states rival the lack of education and the misuse and mismanagement that you see here in Baltimore. The amount of police conduct cases that we work on in other places are very similar to the cases you see here in Baltimore. And the inequity that you see, the systematic inequity and racism, and not just racism, but classism, because that's really what it is, that you see in other places, in other cities, you see here in Baltimore. But let me just put it to you like this. When the folk that are doing that to you, that have their knees someplace that's prohibiting you from breathing, look like you, so that the NAACP's hands are tied and they gotta leave, you know you're doing something wrong. Baltimore needs to turn around and change direction. Pastor Wright, thank you for keeping it real with us today and keeping it real with the voters in Baltimore City that sometimes need to hear the tough truth, even when it isn't pretty or convenient to hear. But that's the only way that you're going to make progress, is by telling people the truth. And your campaign is about telling the truth. So in my completely unbiased opinion, anyone that's watching this should go directly to Pastor Shannon Wright's social media and website and get involved with her. I want to thank you, Pastor Wright, for being our first guest on Voice of Young Republicans. You're going to be mayor of Baltimore, but you also get the distinction of being our first guest. I'll leave it up to you which one you put first in your legacy when the time comes. But both very great honors in my opinion, and we can't wait to get behind you the rest of the fall and see you become mayor of Baltimore and bring some very much needed change. Thank you everyone for joining us on our first episode here on Voice of Republicans. Be sure to follow us across all of the social media, all of the Voice of Republicans social media channels. Maria, anything to add? No, I just want to thank Pastor Shannon Wright for joining us this week. This has truly been a great time chatting with you, and looking forward to helping you this fall. I know our young Republicans are ready to go, and I know throughout this COVID-19, we're still trying to help our candidates the very best we can. So we certainly wish you all the best, and we'll continue to help you every way that we can. Thank you, and I wish you guys much success in what you're doing. You're bringing a voice to an audience that needs it, and to folks that haven't heard it. So continue to do what you're doing. Thank you. You heard the woman. Join us every week here on Voice of Young Republicans. We will continue to give that platform and that voice to candidates and Republicans that really need it and deserve it, because no matter your politics, you deserve to know the truth and to hear it directly from the candidates and the activists and the elected officials' mouths. And that's the opportunity we're giving everyone each week right here on Voice of Young Republicans. Thank you. ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। वाशिंगटन डीसी में I95 टीवी स्टूडियोज में आज मैं मौजूद हूँ। बहुत तेजी से पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो पिछले कोई आप समझ लीजिए कि 3 दिन में बहुत से चेंजेस हमें नजर आ रही हैं, साइंस नजर आ रहे हैं, और उसमें जो लोकल स्टेक होल्डर, रीजनल स्टेक होल्डर जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, चाइना है, इंडिया है, उसके हवाले से काफी तेजी से हालात चेंज हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कोई शख्सियत हो सकती है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं, और आई एम सो ग्रेटफुल के हमारे साथ जो शख्सियत आज ज्वाइन कर रही है बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर। वी आर डीपली ऑनर्ड। उनका नाम है, मैं तारुफ कराऊंगा और कोई चीज मिस होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि अपने तारुफ में।
fill in کریں. میرے ساتھ آج نرگس زہرا صاحبہ موجود ہیں. یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اور NDU جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس میں کورسز پڑھاتی رہی ہیں, IR یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر, اور آج کل جو ہے وہ امریکہ میں ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے. نرگس زہرا صاحبہ اپنا تعارف کرائیے اور اس کے ساتھ یہ بتائیے, بہت سے لوگ جو نئے ویورز ہیں وہ NDU کو نہیں سمجھتے, تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا کیا رول ہے, اس میں کون لوگ آتے ہیں, تو اس تعارف کے ساتھ سبجیکٹ کی طرف آئیں گے. جی گو ہیڈ پلیز. جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. I'm really feeling honored to be on board with you now. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے, this is in Islamabad. It's one of the 7 national defense universities in the world, and I think there are only 2 universities which are catering courses for the civilians, and it's one of those also. So I had privilege of teaching at National Defense University IR department for like 6 years. اور جو ریزن تھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کی, اٹ واز آلریڈی اے کالج جس میں جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کو لانگ کورسز کرائے جاتے تھے, اور ایلائٹ جو کنٹریز ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے تھے یہاں پہ پڑھنے کے لیے, لیکن وہ زیادہ تر سیکیورٹی اور ملٹری اورینٹیڈ کورسز ہوتے تھے. تو 2008 میں HEC پاکستان سے اس کا یونیورسٹی چارٹر لیا گیا تھا, اور کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں سول ملٹری انٹلیکچوئل ڈائلاگ جو ہے لانگ ٹرم میں اس کو پروموٹ کیا جائے, اور ایک پورا نیشنل نیریٹو جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے ان کنفارمٹی ود دا نیشنل انٹرسٹ آف دا کنٹری. تو آئی تھنک دیٹ واز اے کمینڈیبل انیشیٹو, اور بہت اچھی ڈسکشنز رہیں وہاں پہ. سویلین بیک گراؤنڈ کے بھی لوگ آتے تھے, مڈ کریئر پروفیشنلس بھی, فریش گریجویٹس بھی, اینڈ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کمنگ فرام سیمی پبلک سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر, کیونکہ یوزلی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دے آر دیئر ٹو لرن, بٹ what I learned at NDU was that the exchange of knowledge was mutual. تو بہت اچھا رہا. So National Defense University I think it's a good platform if anyone has to do a course or a master's degree, and let me add, IR is not the only discipline it's offering to the civilians, and I think it's an opportunity to sit with the military personnel who had like hands-on experience with the war strategy and in those days with terrorism and non-traditional threats to the country. تو بچے جب ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے ہیں 2 سال ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور لائبریری آئی تھنک اٹس دا موسٹ equipped one in Pakistan. تو I loved being there. یہ بتائیے کہ جو NDU ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ ہیڈ سے مراد آپ کی جو چیئر پرسن ہے, پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ڈیوٹی ہیں یا ریٹائرڈ فوج سے آتے ہیں, کیا اس کا وہ ہے جو پریزیڈنٹ ہے آج کل NDU کے؟ جو پریزیڈنٹ ہے وہ سرونگ جنرل ہی ہوتے ہیں, اور چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ڈزنٹ ہیو اونلی دس سویلین سیکشن, اس کے ریسرچ کا بھی ایک سیکشن ہے اسرا کے نام سے, اور اس کی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں جو کہ بہت اچھی کیٹیگری میں آتی ہیں HEC میں. اور سرپرائزنگلی مجھے بہت لوگوں نے کہا تھا کہ if you don't have a foreign qualification and if you don't have an approach from like forces تو آپ کی جاب نہیں ہوگی, but I just got it. I went and I got it. And I got it on the basis of my thesis, which was on security, and I was asked that why do you think non-traditional security should be agenda of national security, and I spoke there, and there were 16 people, اور اس میں politicians بھی تھے اور HEC کے لوگ بھی تھے, کچھ 1-2 retired I think ambassadors بھی تھے in some capacity. So it stands for I think there is a college, there is a think tank, there is this faculty of contemporary studies which then has 5 different departments. So and administratively this is headed by a serving journal, لیکن جو civilian section ہے اس کا اپنا ایک ڈین ہے جو کہ آج کل
ڈاکٹر لبنہ عابد ہیں ایز پر مائی انفارمیشن, اینڈ شی واز سرونگ ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی, ون آف مائی ٹیچرس آلسو. تو جو آپ کا سویلین سیکشن ہے وہ ویسے ہی آٹونومس ہے جیسے باقی یونیورسٹیز میں autonomy آپ کیا ہوتی ہے. پڑھاتی رہی وہاں پہ؟ جی آئی آر میں آئی ہیو ٹاٹ تھیریز اینڈ ریسرچ میتھڈالوجی مینلی, اور اس کے بعد نان ٹریڈیشنل سیکورٹی چونکہ میرا فیلڈ تھا تو میں نے انوائرمنٹ اور پولیٹیکل اکانومی پڑھایا, اینڈ فار سم ٹرمز آئی آلسو ٹاٹ کنٹمپرری مسلم ورلڈ. تو میرا سوال اس وجہ سے تھا, این ڈی یو کا بیک گراؤنڈ, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ نے کیا پڑھایا اور آپ نے کن لوگوں کو پڑھایا, کہ جو بھی یہ چاہے وہ ملٹری سے آئیں, ایکٹیو ڈیوٹی سے آئیں, جو میڈیا کے لوگ ہوں یا جو سویلین سائڈ سے جو لوگ آئے, تو وہ پبلک اوپینین, پبلک پالیسی بناتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیں کہ آپ کیا کرتی رہی ہیں ان سالوں میں, اور آپ سے جو میں اب سوال پوچھوں گا تو وہ کتنے کہنا چاہیے کنیکٹنگ دا ڈاٹ, وہ کتنے ریلیونٹ ہوں گے آپ کے جواب جو. اب ہم آتے ہیں آج کے حال کے سینیریو. کچھ عرصے سے, کیا بڑے سالوں سے ہم نے ایک ٹرم سنی تھی کہ آئل کنگز. اب آئل کنگز میں وہ شہنشاہ کا زمانہ تھا جب شاہ آف ایران کا حوالے سے تھا, اور سعودی عرب سے جو ہے وہ نیا نیا ایمرج ہو رہا تھا آئل کے حساب سے. ایران اور سعودی عربیہ میں بالکل I will be very candid, feel free to respond according to your comfort level, کہ یہ جو مسلم ورلڈ ہے یہ دو مسلک میں بٹی ہوئی تھی اس زمانے سے, اور اس کے پیچھے جب آئل منی آئی تو یہاں پر ایک نیا ہم نے دیکھا ایمرج ہوا, خاص کر ساؤتھ ایشیا میں, کہہ لیجیے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم لوگ, کوئی بھی آتا تھا بزرگ, ہم جب واپس ہونے جاتا ہم کہتے تھے خدا حافظ. اب وہ کچھ عرصے سے یعنی 30 سال سے وہ اللہ حافظ ہو گیا. تو یہ کیا خدا اور اللہ کے درمیان ایک جنگ ہے جو ایمرج ہوتی رہی, اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ڈویژن ان دا اسلامک ورلڈ on either whether it's defense, whether it's economy, whether it's different scenarios with respect to Pakistan. آپ کیا کہیں گے؟ آئل کنگز اینڈ اللہ اور خدا. اچھا آئی تھنک اور اس سے پہلے سوری ناٹ ٹو انٹرپٹ یو, میں اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ میرے اور نرگس صاحبہ کے درمیان کوئی اسکرپٹ, کوئی ٹاکنگ پوائنٹ ایکسچینج نہیں ہوا. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں میں نے ان سے کہا کہ میں پوچھوں گا اور آپ اپنے کمفرٹ لیول کے حساب سے جو جواب دینا چاہیں گے. Am I correct? میں نے کوئی اس میں ویسے اسٹیٹ تو نہیں کیا ہے. جی جی بائی آل مینس. جی اچھا دیکھیں ایسا ہے, میرا جو پرسنل اوپینین ہے دیٹ از, and let me add one thing in the beginning before I go ahead, that even at NTU when I was teaching, I did exercise, and I think everyone did, freedom of expression. So ہم لوگوں نے criticize کیا کافی پالیسیز کو, اور بڑا healthy criticism تھا. تو I don't know the current situation because I haven't been there recently. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ اللہ اور خدا اور یہ جو سارا ہمارا ریجن ہے ایشیا کا, جس میں آپ ایسٹ ایشیا کو ہٹا لیجئے, ہمارا جو ویسٹ اور ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے, اس میں ہم نے بہت اکونومائز کر دیا ہے ریلیجن کو, اور اس میں پھر سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی اوور دا جنریشنز ایڈ ہو گیا. اچھا ہم نے اس کو ریلیجن کو اکونومائز کیا, پھر سیکٹیرینائز کیا, پھر ہم نے اس کو ریڈیکلائز کر دیا. And now we have that recipe for disaster, جہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی which is related to economy goes to that image of God اور اللہ اور خدا. اور اچھا دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے, اور جس کے ساتھ میری اپنے اساتذہ سے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیشہ ڈسکشن رہی ہے, کہ every culture has a language and every language has an evolution. اور اس ایولیوشن کے پیچھے پورا ایک کسٹمری پورا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس اور ٹریڈیشن ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ون فائن مارننگ کسی ملک میں یا کسی خطے میں کوئی اٹھے اور وہ کچھ الفاظ ترتیب دے دے اور ان کے ساتھ کچھ ایکسپریشنز اٹیچ کر دے. نہیں, لینگویج ہیز اے سائنس اینڈ اے ریزن. آپ اس کے پیچھے الفاظ کے اوریجن تک جا سکتے ہیں. تو جب ہم الفاظ یوز کرتے ہیں, عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ان الفاظ کے ذریعے ان کے سب کانشیس میں کچھ ٹریگر پوائنٹس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں ون بائی ون.
اور یہ کنٹینٹ انالیسس میں ہم پالیٹکس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ جب 9/11 کو لے کر کروسیڈ کا ورڈ یوز ہوا تھا تو کروسیڈ کے ساتھ لوگوں کو فوراً وہ اپنی اپنی ریلیجیس انسیکیورٹیز آ گئی تھیں اور آئیڈینٹی کی انسیکیورٹیز آ گئی تھیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کتنی دیر بولنا چاہیے، لیکن یہ جو آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے. جزاک اللہ. یہ جو آئیڈینٹی کی انسیکیورٹی ہے اس کا بھی ہم نے سیکوینس بہت خراب کیا ہوا ہے، میں اس پہ بعد میں آؤں گی. لیکن کروسیڈز جو ہیں وہ 12ویں 13ویں صدی میں تب بھی اکنامک وار تھی اور ریلیجن کا کور تھا. تب بھی وہی ان کو ٹریڈ راؤٹس چاہیے تھے، وہ رچرڈ دا لائن دا سیکنڈ ہو یا پھر وہ صلاح الدین ایوبی ہوں. تو ہر کسی نے، آپ جب رچرڈ دا سیکنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو وہی کرزما نظر آتا ہے ہسٹری میں اس کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے کرسچینٹی میں، جو کہ مسلمان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ بش جونیئر نے اتنی ہسٹری پڑھی تھی، آئی ریئلی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے کتنی پڑھی تھی، لیکن جس نے بھی وہ اسپیچ ان کو بتائی یا کروسیڈ کا ورڈ اس میں ڈالا، اس کی وجہ سے وہ سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پورا ایک ریلیجیس ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا. اب جب آپ مسلمانوں کے اس خطے کی طرف جاتے ہیں جو ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا ہے، تو پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ ریلیجن ہونا چاہیے تو دین اٹ شوڈ بی مسلمس اگینسٹ کرسچنس، لیکن ایسا نہیں رہتا. وہاں پر اکونومائز کرنے کے لیے جو آئل کے پنڈتس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو سیکٹیرینائز کر دیتے ہیں. تو ایک آئیڈینٹی وہ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں وچ از گلوبلی ریلیجیس آئیڈینٹی، اور سیکٹیرین ہو جاتی ہے. اب لوگ اتنے انوسینٹ ہیں، وہ سیکٹیرین آئیڈینٹی کو انسیکیور ہو کے لیتے ہیں، پھر وہاں اپنا ایگریشن، اپنا وائلنس، اپنی انرجی کو وہاں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے ہرٹ کریٹ ہوتا جاتا ہے، گھروں میں کلنگز ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک گرج ہسٹری کریٹ ہو جاتی ہے. جب قوموں میں گرج ہسٹری کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر بہت میس ہو جاتا ہے. جب تک وہ جنریشن رہتی ہے وہ گرج ہسٹری رہتی ہے، اور ہم ایک گرج ہسٹری کے ساتھ ایز اے جنریشن بہت مشکل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایز اے سٹیزن ہینڈل کیا جا سکے. تو وہ جو اس خطے کی قومیں ہیں جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں، وہ پولیٹیکلی بہت مشکل لوگ ہیں رول کرنے کے لیے، اور ان کو مشکل بنایا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو بیروت میں ہوا، ابھی جب لیبیا میں بھی ہوا تھا 2014 میں بھی، میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا یہ چانس ہے کہ صرف 7 بندرگاہیں تو لیبیا میں ہیں، اور کیا یہ چانس ہے کہ لیبیا جو ہے وہ شارٹیسٹ راؤٹ ہے بٹوین اٹلی اینڈ دس نارتھ افریقہ اینڈ لائک مینا ریجن اینڈ اٹلی، آپ دیکھ لیجئے تو یہ شارٹیسٹ ہے اور یہ ہسٹوریکل راؤٹ ہے. کیا یہ ڈارڈینلز اور باسفورس جو 2 اسٹریٹس ہیں اور 2 سمندری راستے ہیں، کیا یہ چانس ہے کہ یہ 1729 میں بھی انہی کی وجہ سے ایشو ہوا، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹریٹیز فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہی کی وجہ سے سائن ہوئی، اور ابھی بھی یہ چانس ہے کہ ترکی جو ہے وہ خاص قسم کا، آپ الفاظ دیکھیں جو اردوگان صاحب ہیں ان کی سپیچ میں آپ کو وہ خاص الفاظ نظر آئیں گے. So cutting it short, I think economy has always been the underlying reason. The driving force. Always. Religion has been the cosmetic cover. Cosmetic cover. Very well said. I'm glad. اچھا، اب آپ آ جائیں واپس آج کی صورتحال میں. تو اس کے پیچھے بھی آپ نے کیونکہ اکنامک اٹیچ کی ہے اس کے ساتھ، تو یہ بھی ایک مارکیٹ، آپ کہہ جائیے کہ مارکیٹ از ڈرائیونگ انٹرنیشنل ریلیشن شپ اینڈ از آلویز بین لائک دیٹ فار ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف ایئرس. کے جو اکنامی ہوتی ہے وہی، کیونکہ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کو ان کا پیٹ بھرنا ہے، آپ نے اپنے فوجیوں کا پیٹ بھرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. تو اب ہمارا کمنگ بیک ٹو پاکستان کی سچویشن کہ ہماری کیش پائپ لائن ڈرائی ہو چکی ہے، ہماری جو اکنامی ہے وہ بالکل شیمبلز میں. وی آر لیونگ کہ بھائی اس سے قرض لیا، دوسرے کو پے کیا، اگلے ہفتے اس سے لیا، تیسرے کو پے کیا، دوسری چیز یہ ہوگی. میں تھوڑے سے کنیکٹ کر دوں ڈاٹ اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے مجھے 1 منٹ دیجیے گا نرگس صاحبہ. کہ جو موجودہ حکومت ہے 2018 میں جب یہ لوگ آئے ہیں تو تیسرا ہفتہ تھا کہ سنڈے ٹیلی گراف کو ایک انٹرویو دیا ان کے کامرس منسٹر جو ہیں ایڈوائزر رزاق داؤد نے،
کہ ہم نے چائنا کے ساتھ سی پیک کے جو اگریمنٹ کیے ہم اس کو ریوزٹ اور ریویو کریں. تو آپ یقین کیجئے آپ نے پڑھا ہے کورسز وہ کہ یہ بیان بغیر وہ ہمارے پنڈی بوائز کی کنسنٹ کے دے ہی نہیں سکتے. اچھا اس کے بعد جناب سعودی عرب سے اور سعودی عرب جانا, سعودی عرب کے شہزادے کا یہاں آنا, ان کی گاڑی چلا کے ایئرپورٹ سے لانا, ان کو سلامی دینا جہازوں کی, حالانکہ وہ کراؤن پرنس ہیں, he was not a ruler, he is still not the head of the state or the government, he is a crown prince. اس کے بعد ابو دھابی والے آ رہے, ان کی بھی ڈرائیور, ان کی بھی شوفری کری. لیکن ایک 1.25 سال میں ایسا کیا ہوا, اور اس کے درمیان وہ ٹرکی کا اور اردوغان کا وہ آٹومن امپائر کا خواب اور وہ انگریزی کا چینل اور مہاتر محمد, خیر مہاتر تو بیچارے 6 مہینے میں ریٹائر ہو گئے. تو یہ سب کیا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا فیلیور تو نہیں ہے؟ نمبر 1 میں آپ سے اس لیے کنیکٹ کر رہا ہوں نرگس صاحبہ کیونکہ آپ نے ڈیل کیا ہے. کیا یہ میرا سوال ویلڈ نہیں بنتا کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اور انٹرنیشنل افیئرس کو ڈیل کیا جاتا ہے وہ کام ہوتا ہے ایکسپیرینس سفارتکاروں, وہ فوجیوں کا یا کرکٹ پلیئرز کا کام نہیں ہوتا. میں ذرا تلخ بات کر رہا ہوں لیکن ہمارے آج کل کے ٹرینڈ جو ہے وہ کرکٹ کی ٹرمز میں استعمال ہو رہے ہیں پچھلے 2.5 سال 2 سال سے کہ جی وہ گگلی ہو گئی اور وہ شارٹ باؤنڈ پہ کھڑا ہوا تو ہم نے بھی کھیلی ہے. تو کیا انٹرنیشنل افیئر جو سیریس اکنامک افیئرز ہیں, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, وہ کرکٹ کا کھیل ہے یا یہ فورسز کا فرنٹ لائن کے اوپر ملٹری ایکسرسائزز ہیں؟ اس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں اچھا ذرا لوڈیڈ ہو گیا لیکن نہیں لوڈیڈ نہیں ہوا, اس لیے کہ آئی تھنک ایوری پاکستانی, even the one who doesn't understand politics, does feel the confusion when it trickles down from the leadership to the people. Because unfortunately Pakistan میں یہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے that mainstream media which was supposed to inform people is trying to opinionate people in a politicized manner. So every media I would say source is be that electronic or print is owned by some school of thought. تو ابھی یہ جو پاکستان میں دیکھیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں 2 چیزیں 2 ڈائکاٹمس ٹرینڈس پاکستان میں دیکھ رہی ہوں. اینڈ آئی ایم اے جنریشن آف 80s. That was the era of Islamization in Pakistan. اور ہم سب خوشی خوشی اسلامائز ہوئے تھے, ہم سب نے بائی کیا تھا وہ نیریٹو. ابھی اگر ہم اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں تو دیکھیں میں چونکہ آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی آف پالیسی انالیسس اور پولیٹیکل ٹیچنگ فرام فلاسفی. سو آئی کم فرام اے اسکول جو کہ لاجک کو دیکھتا ہے 1 2 3 4 الگ الگ کر کے دیکھتا ہے پزل کو. سو میرا یہ خیال ہے نمبر 1 جو ہمیں 80s میں ہینڈ اوور کیا گیا تھا اس کو پرولونگ کرنا ہماری پوری جنریشن کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس میں سے ایک اگر لیڈرشپ میں آ گیا ہے تو ہم نے 22 سال اسے سپورٹ کیا, ہم نے اس کا ہاسپٹل سپورٹ کیا, ہم نے اس کے ورلڈ کپ میں کھڑے ہو کے کلیپ کی. یہ رسپانسبلٹی تو ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہے, یہ اس کے ڈور سٹیپ پہ نہیں ہے. سو وی میڈ ہم وٹ ہی از ٹوڈے. اگر اس کو کسی نے سپورٹ کیا, یونیفارم نے سپورٹ کیا, کسی نے بھی کیا تو وہ بعد میں کیا, پہلے تو اسے ہم نے خود نے کیا, کروڑوں نے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز میں نے دیکھی دیٹ we depend upon military for every solution at national level, every crisis we do. Either we haven't capacitated our other departments and organizations, or we have some dichotomy in our thinking process because we hate military and we depend upon military. میں اس equation کو کبھی بھی solve نہیں کر پائی. دوسری چیز, when I have dealt with the people in uniform, majority of them, majority means pretty much 80% of them, they come from middle class. ان کے کنسرنز ہمارے جیسے ہیں, ان کے پرابلمس ہمارے جیسے ہیں, ان کی انسیکیورٹیز ہمارے جیسی ہیں. 45 ایئرس پہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. I'm not favoring anyone, but عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہم نے بنایا ہے. اور باقی دیکھیں جب آپ کے پاس پاور آتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ ایک ٹرم امریکہ میں یوز ہوتی ہے پالیٹکس میں, بارکنگ ڈاگ.
آپ سب سے پہلے اپنے اچھے مہنگے انٹلیکچوئل ذہین قسم کے آرٹیکولیٹڈ بارکنگ ڈاگس کو ہائر کرتے ہیں اور آپ انہیں سسٹین کرتے ہیں. نمبر 1. سو ایوری لیڈر ڈز دیٹ. اینڈ سیکنڈلی یہ جو آپ کا یونیفارم کی سائڈ والا کوشچن ہے, آئی تھنک اس میں یہ ڈائیکاٹمی ایز اے نیشن ہمیں سالو کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں اور ہم نفرت کیوں کرتے ہیں, یہ کنفارمٹی ارینج کیوں نہیں ہو رہی ہے. دوسری چیز, مشرف صاحب نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے گئے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ورکنگ دیکھ لیجئے, اس کی لیگل سٹینڈنگ اپنے کانسٹیٹیوشن میں دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے جو پاکستان میں آ سکتی تھی؟ کیا آپ اس کو الیکٹورل ڈرل نہیں کہتے ہیں؟ اگر ایک پاکستانی جو کہ آپ کی 6-7 لاکھ فوج کا حصہ ہے, 45 ایئرس کی ایج میں ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اسکل کی بیس پہ اسے ہائر کر لیا جائے, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس ہے, کہیں پہ یوز ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن مینیپولیشن ہم سب کو بری لگتی ہے. اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ خود کو کیپیبل کیجئے. کیپیبل تو ہم میں سے کوئی نہیں کرتا. میں نے پرائمری اسکول کے ٹیچرز کو ٹریننگ کرا کے دیکھی, قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اور بندہ گاؤں میں مان چکا ہے کہ میں قاتل ہوں, لیکن وہ پرائمری اسکول میں پڑھا رہا ہے. تو یہ رسی بہت لمبی نکلتی ہے پاکستان میں. اب یہ جو آپ نے سعودی عرب والا ایلیمنٹ لیا, مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کر ایکچولی وی ہیو پولیٹیکلی انلٹریٹ پارلیمنٹیرینس. لیٹ می جسٹ پٹ اٹ دس وے. آئی ہیو ورکڈ ود only one project. I have worked with standing committee of parliament صرف ایک دفعہ, and that was depressing as a thinking brain from Pakistan. It was depressing. اور جو ایک aura of self assurance وہ لے کر آتے تھے, خاتون MNA تھیں ہمارے ساتھ, اور سیکشن آفیسرز پہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں جو بھی ہو جائے, جو ان کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے وہ آپ کا سیکشن آفیسر ہے. سیکشن آفیسر کی جو پوسٹنگ ہے, اپوائنٹمنٹ ہے, وہ بالکل پولیٹیسائزڈ ہے. وہ کاسٹ اور ریجن بیسڈ پالیٹکس کی بیس پہ پاکستان سے آ رہی ہے. پاکستان کی گراؤنڈ پالیٹکس اگر آپ کی پارلیمنٹ تک نیگیٹیولی پلے کر رہی ہیں, اور آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ایک ڈاکیومنٹ یا ڈوزیئر کو بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے, تو دیر از نو کمپیریزن ود فیڈریشن آف امریکہ اور ورکنگ آف کانگریس. اینڈ وی کین ناٹ ایون سے that we ever had a foreign policy. We always had patchworks جو کہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوئے. آپ نوٹ کیجئے, پھر سے ریپیٹ کیجئے گا جو ابھی کہا تھا کہ ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے وہ سمجھ جائیں. ابھی جو آپ نے لفظ استعمال کیا, we never had foreign policy, we had patchworks. پیچ ورکس کیا ہوتا ہے ذرا سا ایکسپلین تو کیجئے. جی, پیچ ورک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہمیشہ ڈائریکٹ اور ڈیفائن کیا اکارڈنگ ٹو سم تھنگ ٹائملی, ٹیمپرری, اور ہم نے کوئی بھی ایک جو بھی انٹرنیشنل پاور ہمیں اپروچ کر رہی ہے اس کے مطابق ہم نے ایک نعرہ. مجھے اپنی فارن پالیسی میں آج تک کشمیر کے علاوہ کوئی بھی پرماننٹ نعرہ نظر نہیں آتا, اور وہ بھی اس کو بھی الائیو شاید انڈیا نے ہی رکھا ہوا ہے. دیکھیں, ہماری جو پولیٹیکل سائیکالوجی ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. وی ایز اے نیشن کین ناٹ بی ایکٹیو اف وی ڈونٹ ہیو این انسیکیورٹی اور اے تھریٹ. ہماری کسی آئیڈینٹی کو انسیکیور کر دیجئے, ہم یونائٹ ہو جائیں گے. ہمیں کوئی بارڈر کا یا کسی بھی ویلیو کا تھریٹ دے دیجئے تو ہم یونائٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ ہمیں ڈے ٹو ڈے پرفارم کرنے کو کہہ دیجئے تو ہمیں موت پڑ جائے گی, اور ہم نوکری کریں گے, ہم کام نہیں کریں گے. آپ جنرلی دیکھ لیجئے ہمارے ہاں لوگ کیسے بات کرتے ہیں کہ بہت اچھی نوکری ملی, سرکاری نوکری ہے, کام کوئی نہیں ہے. صبح جاؤ, اخبار پڑھو, چائے پیو, ظہر کا وقفہ کرو, غائب ہو جاؤ, 3 بجے بھی آ جاؤ, باس نہیں پوچھتا. یہ آپ کا نیشنل ٹرینڈ ہے. آن دا ادر ہینڈ, جو کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں, جب اسپیشلی میری بہت ڈسکشن جرنلسٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتی تھی, سم ٹائمز لائک ٹرنڈ ٹو ہاٹ ڈسکشن آلسو. دا تھنگ واز کہ آپ یونیفارم کے لوگوں کو کچھ بھی کہہ لیں, آپ ایک ایوریج برین کو آرمی میں بھیج دیجئے, نیوی میں بھیج دیجئے یا ایئر فورس میں بھیج دیجئے, یا تو اس کو گرومنگ کے, ٹریننگ کے کورسز کرنے پڑیں گے, خود کو ایک گیون جو تھری شولڈ ہے وہاں تک اس کو پرفارم کرنا پڑے گا, یا پھر وہ اپنی پروموشن یا اپنی کمپرومائز کر کے پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائے گا. سو آئیدر یو آر انٹو سرٹن لیول آف کمپیٹنس ان دا گیم اور یو آر آؤٹ آف دا گیم. کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یہ دے کے دیکھیے, آپ نے
प्लेजरिज्म चेक रखा HEC में, आपके कितने प्रोफेसर्स, इवन रेक्टर्स ऐसे आए जो कि बाहर के मुल्कों में जाके PhD करके आए, सरमाया लगा कर आए, उनको तो आर्मी ने नहीं कहा था कि भाई प्लेजराइज्ड PhD थीसिस लिखो। मेरे खुद के एक प्रोफेसर थे और वो पूरी इंसल्ट पाकिस्तान ने पॉकेट की। एक सेकंड, कुछ हमारा, क्योंकि हमारा बड़ा डाइवर्स व्यूअरशिप है, अभी जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, वो भी जरा वजाहत कर दीजिए कि ये क्या होता है जी। कि भाई PhD करके आए, उन्होंने जो किया वो क्या था, वो आपने अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, आप बताइए, उर्दू में एक्सप्लेन कीजिए कि वो क्या आपने कहा था। जी, प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने किसी की हुई रिसर्च को या किसी के कॉन्सेप्ट को अपने नाम से छाप दिया। तो हमने उसके ऊपर HEC ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि सिमिलैरिटी निकाल लेता था कि आपने नकल की है या है, तो ये नकल ही, वही नकल जिसपे हम मैट्रिक के बोर्ड में बच्चे को पकड़ के तो उसे बेचारे को फाइन करते हैं, तो है तो ये नकल ही। तो HEC ने वो वर्ड टू वर्ड मैचिंग का एक सॉफ्टवेयर बना दिया। तो हम पता है क्या करते थे, और मेरे पास ऐसे बहुत से थीसिस आए कि आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं एंड वी प्ले स्मार्ट, ये हमारा ना, आई डोंट नो, ये कुछ नेशनल बिहेवियर ऐसा है। तो हम गूगल पे जाते हैं, हम उसको इंग्लिश से, यूक्रेनियन से, रशियन से, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में रीट्रांसलेट करके पूरा वो डॉक्यूमेंट वापस जब इंग्लिश में लाते हैं तो उसके अल्फाज और तरतीब बदल चुकी होती है। फिर हम किसी को मार्केट में लॉन्च करते हैं, वो हायर करते हैं। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग ज्यादातर यही है कि आपने नकल किए हुए डॉक्यूमेंट को ऐसा करके दिखाना है कि सॉफ्टवेयर में वो नकल दिखे नहीं, अल्फाज बदल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट किसी, फॉर एग्जांपल डेनमार्क में बैठे बंदे का है, आपने वही रीडिंग्स पाकिस्तान पे लगा दी और आप कभी मार्केट में, आप कभी निकले ही नहीं फील्ड में रिसर्च करने के लिए, तो क्या ये चीटिंग नहीं है? तो वी हैव डन दैट। मैं अब ये, चूंकि नेशनल लेवल पे ये चीजें पकड़ी गई हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि असातिज़ा कराम ने हमारा काम अपने नाम से छपवा दिया। उसके बाद एक और ट्रेंड आया। अब ये देखें, हम जेन्युइन काम नहीं करते एज अ नेशन। मैं अपनी फील्ड की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस फील्ड के मैंने 2 लोगों के साथ काम किया बहुत क्लोजली। मैंने पाकिस्तान की एकेडमिया के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। मैंने पाकिस्तान के मिलिट्रीज के जो लोग हैं उनके साथ 6 साल बहुत क्लोजली काम किया। तो मैं इन दोनों को जब कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है ट्रेनिंग एंड एफिशिएंसी। अब एक मिलिट्री का बंदा मेरे पास थीसिस करने आता था तो वो कहता था रिसर्च बताइए और मुझे समझाइए। मेरा मिलिट्री का स्टूडेंट सबसे ज्यादा वक्त लेता था। वो अपने ऑफिस से उठकर आता था और वो फिर भी समझने की कोशिश करता था। क्यों? इसलिए नहीं कि वो किसी और कौम से खलाई मखलूक उतरा हुआ था, इसलिए कि उसकी ट्रेनिंग ये थी कि तुम जेन्युइन काम नहीं करोगे तो वो एक सबकॉन्शियस होता है कि फिर तुम्हारा बैज जाएगा। तो वो कोशिश करता था कि वो जेन्युइन काम करे, चाहे उसका वक्त लग जाए। लेकिन पाकिस्तानी कहता था कि ये कॉपी पेस्टेड है, इसका कुछ बना दें, शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट लॉन्ग पड़ जाता था, दिमाग में शॉर्ट ही होता था। 70,000 वर्ड्स कॉपी पेस्टेड है, उसमें से 4,000 वर्ड्स निकालने हैं। लगे साहबा, आपने बहुत अच्छा एक तरह से इंकशाफ ही हुआ मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो अभी इस एस्पेक्ट के आपने, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियो है, और आपके पास एज अ कॉम्प्लीमेंट इतना खजाना है, इतना आप बोल सकती हैं। लेकिन वी आर लकी कि आप रहेंगी, थोड़े अरसा यहाँ पर होंगी, तो इंशाल्लाह हम आपको आइंदा भी इनवाइट करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए। लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक सवाल है, उसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा ताकि हम आज का जो सेशन है हमारा उस पर आप फिल इन कर सकें। वो ये है कि जो भी 3-4 दिन में हम देख रहे हैं सऊदीया और अबू धाबी, मतलब UAE गवर्नमेंट के हवाले से और चाइना और इंडिया के हवाले से, तो क्या ये चीजें ट्रिगर नहीं करेंगी? क्योंकि इकोनॉमिकली हम वल्नरेबल हैं, वीक हैं, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मार्केट। तो क्या हमारे 22 करोड़ लोग वल्नरेबल नहीं होंगे कि प्रॉक्सी वॉर न शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर? वल्नरेबल तो हम हैं, और हम लोग अपना, I don't know how cautious government is, but they should be mindful of the fact that they are gradually nearing the interests of Turkish government in the region. और तो गाल तो तलवार तो घोड़ा, जी, सिटीजनशिप की भी बात हुई, और वो उन्होंने एक जो ड्रामा चलाया है वो भी। और मैं आपको बताऊं, ये अब से नहीं है, इसकी फाउंडेशंस भी बहुत पहले से वर बीइंग लेड डाउन, एज आई कैन फील इट और सेंस इट। ये हमें अब प्रेजेंटेशन मिल रही है इसकी। तो ये बहुत पहले से गवर्नमेंट्स के बीच में हो रहा था। टर्किश गवर्नमेंट का हिस्टोरिकली बहुत प्रो पाकिस्तानी स्टैंस रहा है।
सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी गवर्नमेंट हैज बीन आई थिंक मोर Machiavellian इज अ टर्मिनोलॉजी, यानी वो ज्यादा shrewd रहे हैं बिकॉज उनको अपना तेल बेचना है. एंड बाय द वे ये हरमैन शरीफैन के खिलाफ नहीं है, बट जो रूलिंग फैमिली है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, दे आर ऑफ नोबडीज. वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ वो अपनी मार्केट के हैं. एंड दे आर मोर प्रो अमेरिकन देन वी एवर कैन थिंक और एंटिसिपेट. तो पाकिस्तान ने वो डिप्लोमेटिक सिंबल्स बड़े अच्छे दे दिए हैं उनको, बट आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान को इतना अच्छा बैक कर सकेंगे. क्योंकि एक और चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरब को दी हुई है. उनके आर्मी ऑफिसर्स हमारे पास आते हैं, कोर्स करते हैं, फिर उनकी प्रमोशन होती है. तो वी एक्सटेंड आवर फेवर टू देम, और इन रिटर्न हमें उनसे इकोनॉमिक फेवर चाहिए जो कि वो हमसे ज्यादा इंडिया को देते हैं. प्रोटोकॉल भी मनमोहन सिंह को ज्यादा दिया गया था बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के. नवाज शरीफ साहब को पनाह दी गई थी, प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था. देयर इज अ डिफरेंस, वो हमें समझना चाहिए. So I think, if I'm not wrong, Turkey is more reliable a regional partner for Pakistan, because Turkey it has a diplomatic history of committing and not, getting back. Saudi Arab जो है उसकी diplomacy is directed from somewhere else and then oil. तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा. लेकिन it's a risky path to trade, because जो टर्की करना चाह रहा है, that is revival of a time which is buried by European and Western governments now. आज के एरा में वो जो करना चाह रहा है, पाकिस्तान चूंकि is the only Muslim nuclear state, is a thriving country, and despite the fact कि हम जानते हैं कि we are going through economic crisis और बहुत issues हैं, but let me tell you, जो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं उनमें इकोनॉमिक क्राइसिस का पॉलिटिकली हिट करना बहुत मुश्किल होता है. And we are food producing economic agrarian society. तो वो इतना बड़ा इशू हमारे लिए हो नहीं सकता. हमारे लिए ऑयल इकोनॉमी का ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री जो है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, बट फूड को लेके हम गलियों में लोग नहीं निकलेंगे. तो टर्की हमसे जो करवाना चाहता है, क्या हम उस पर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये हमें सोचना चाहिए. लूजिंग सऊदी अरेबिया, I think having China on board for CPAC and then losing favor of Saudi Arabia partially or fully can't be a big deal for Pakistan, because China is getting closer to Iran now. चाबहार में जिस तरह से उसने इतना, आप देखिए, स्ट्रेटेजिकली और स्मूथली साइडलाइन किया है इंडिया को, जिस तरह से ईरान को स्ट्रेटेजिक स्टेप उसने दिलवाया है. चाबहार में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई और एक बहुत प्रो इंडियन एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी आ गई ईरान की तरफ से. तो इंडिया बेचारा तो उसको सही से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सका, और आई वुड से कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सका. एंड इंडिया इज आउट ऑफ चाबहार इन द लॉन्ग रन, जैसे मैं देख रही हूँ. तो नरगिस साहिबा जी, चाबहार के ऊपर स्टॉप लगाइए प्लीज. अच्छा, इसलिए कि आज का टॉपिक, लेकिन मैं इस वादे के साथ अपने ऑडियंस और आपकी इजाजत से नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर हम यहाँ से शुरू करेंगे चाबहार का और चाइना का, और आपको एक हफ्ते का मैं प्रिपेयर करके जो पर्ल डिप्लोमेसी है ना चाइना की, उसके ऊपर जरा सा हमारे ऑडियंस को आप बताइएगा. लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, और आई एम श्योर बहुत से नए एवेन्यूज के ऊपर नरगिस जहरा साहिबा ने हमें एक तरह से एजुकेट किया. वी आर सो ग्रेटफुल कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकी, वक्त की पाबंदी के बायस और लोगों के सवाल जो हमारे पास आते हैं. लेकिन इस वादे के साथ आपसे मैं ज्यादा चाहूंगा कि नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे नरगिस साहिबा से कि हमें ज्वाइन करें. चाबहार से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Welcome everyone to Voice of Republicans TV, where we bring you politicians, activists, and candidates straight with no slant. Please like and subscribe our channel as we bring you new episodes every week. We're here today with special guest, Congressman Andy Harris of Maryland's 1st Congressional District. We'll be speaking with the Congressman about everything from
protests, riots, civil unrest, the economy, and the COVID-19 response, and what Congress is doing to help us out of the situation. Congressman Andy Harris has spent his life serving his neighbors, his country, and his community, whether it was as a physician at Johns Hopkins, or as a medical officer in the Naval Reserve, or as a state senator, and now as your congressman. Congressman Andy Harris has been serving the 1st Congressional District since 2010 and has continued to serve his constituents with dignity, honor, and commitment. Good evening, Congressman, and thank you for joining us here. It's great to be with you. Thank you. Let's get right into it. The Black Lives Matter movement has shined a light nationally on policing and policing practices and how our police departments are run. We've seen some cities like Minneapolis already commit to disbanding their police, while others are looking at defunding. Question for you is, should this be handled at a state level, a federal level? What should the role be of the federal government in the way these police departments are handled and their ability to either disband or defund police locally? Sure. So first of all, we already have methods in place and laws in place that make what happened in to George Floyd a federal offense. That is, basically, we have civil rights violations. Pretty clearly, civil rights were infringed there. And so those laws are already in place, but and that should probably be the limit of the extent of federal involvement. The bottom line is that law enforcement is generally, in most instances, a very localized function where the police department knows best what works best in the communities in which they operate. And of course, we have to remember that being a law enforcement officer is just one of the toughest jobs in the world. You never know what you're going to come up against on the shift you have. You never know what kind of dangerous person you're going to come in contact with. And although it's cliched, it's true. When you leave your family in the morning, they don't know whether they're going to see you at the end of your shift. So the overwhelming percent of our officers, our law enforcement officers, our men and women in uniform do a great job. They're doing the appropriate job. And I believe we already have protections in place that deal with the times when an officer, like the officer involved in the George Floyd incident, acts very inappropriately. Thank you, Congressman Harris, which leads us to a follow-up question. So do you believe that police should be defunded when we need more police now, especially when we need training and money for non-lethal weapons and responses? Absolutely. So your point is absolutely correct. The bottom line is, if anything, we actually need more funding right now for two reasons. One is that the last few weeks have shown an increasing trend of violence, and you don't solve violence with less police activity. That just doesn't work. And if you think, for instance, that our police are not trained adequately, for instance, in cultural differences, in how to deal and how to de-escalation, things like that, how to deal with psychologically or psychiatrically impaired patients, then the answer is more training, which takes funding, not less funding. That is a foolish endeavor that doesn't lead to good results. And to be honest with you, we're seeing those results in some of the major American cities led by liberal Democrats. And you touched on it in your response there for what my follow-up was going to be, is we've seen recently spikes in violence in major cities and increasingly disturbing spikes in violent crimes in these major cities. I would think that even Democrats don't actually think that you can somehow reduce these crime rates by removing the law enforcement. What do you think is actually the end game here, I guess is the way to put it, as far as trying to remove police officers when we're seeing less strict policing is already increasing violence? Where do you think this is headed? Look, I'm going to disagree with you to some extent. I think there really are people who do believe that you actually have less crime with fewer police. I don't understand that logic. I never understand that logic, but there are some people who truly believe that that's true. And I think that's very, very dangerous. I think a vast majority of Americans believe that the thin blue line is in fact there to protect them, and that without that thin blue line, we will have anarchy. So, Congressman Harris, some people are saying that the Black Lives Matter movement is a destructive organization, and we've seen the destruction of statues like in Maryland, the Christopher Columbus statue, and others around the country. So what is the appropriate response for people that are destroying property through rioting?
Sure. So, we have to separate what we'll call the black, and I'll put in air quotes, the Black Lives Matter movement from the Black Lives Matter Foundation, after which it's named, which is clearly a Marxist organization that is intent on destroying the nuclear family, things like this. It is not in any way, shape, or form. What they stand for is not going to result in the improvement in America or in a decrease in racism in America. But again, if you want to peacefully protest that in fact racism, some elements of it still clearly exist in America right now, that's fine. But when you cross the line into violence, whether it's violence by throwing a Molotov cocktail, looting and breaking into a store, destroying a statue, pulling down a statue. In the case in Baltimore, pulling down a Christopher Columbus statue, throwing it into the, which was bought with private donations, and throwing it into the Inner Harbor. I've got to tell you, that's a crime. It should be a federal crime if it involves federal monuments, and we should strictly enforce that law to stop that behavior. Thank you, Congressman. And we see these lines blurred, getting very blurred between Confederate monuments. Then it moved into founding father monuments, and now we've even seen statues to men like Frederick Douglass be targeted and Abraham Lincoln targeted. Do you think there's a certain way that we should deal with those who actually do want to see those Confederate monuments moved to a museum or elsewhere, as opposed to the founding father monuments that not too long ago President Trump was heckled for suggesting that that's who they'd come after next? Do you see a way that we can deal with the two groups of statues differently and sort of keep everyone happy? Well, what we have to add now, of course, is we're seeing actually statues in churches being destroyed as well. So this has gone well beyond Civil War statues. Look, the first rule has to be you can't destroy anything that's not yours. You just can't do it. In this country, that's illegal, should be prosecuted to the full extent of the law, which means that if you want to have these statues removed, there are ways to do it. These statues, again, and if it's a private statue, such as a statue at a church, I'm sorry, you have no say in that. If it's on public property, then what you do is you go to the public political entity, whether it's your city council, town council, state government, and you address it at that level. With legislators making that decisions, with politicians making that decision, who are then held responsible in the next election if they don't make the decision that you think is appropriate. But that's the way it should be done in a country where law and order is respected. We should have zero tolerance for destruction of someone else's property. And again, this is not the trend. We know from the original riots in Baltimore in 2015. We know that when the mayor famously said we have to give people room to destroy, that is incorrect. It's un-American. We are a nation of law and order, and that has to be one of our foundation principles. And when we have leaders saying that destruction is appropriate in any way, shape, or form, that has crossed the line. So, Congressman, President Trump has labeled Antifa as a terrorist organization. And as we see ongoing nightly violence in places like Portland, Oregon, what should the federal response be in dealing with this organization? It is a domestic terrorist organization. There's no question about it. We shouldn't tolerate violent protesters who are masked to hide their identity, going into cities and stirring up what amounts to insurrection. Antifa is, and look, they're clear. They're honest about it. They want to overturn the American way of life and probably the American governmental system right now. That is insurrection. That's one of the purest definitions of insurrection. If the president has to institute the Insurrection Act or take actions under it, he should. We have to have zero tolerance for violent protests, especially ones that are backed by Antifa. Congressman, we've seen it seems to be an unwillingness from the other side to actually speak out forcefully against Antifa and those who are sympathetic to Antifa. I saw just last night the mayor of Portland went to meet with the protesters and rioters and side with them, and it ended with him being heckled and driven out of the event, and they were chanting for him to resign as well. Is there at least some behind the scenes effort you're seeing, or behind the scenes unwillingness to just go along with the far left pulling the Democrat Party, pulling Joe Biden
pulling the entire party towards that radical far left fringe. Is there anyone still truly moderate in the Democrat Party, I guess? Well, I don't know, but I think this is going to be a very clear decision point in the November election. I mean, Americans are going to want to know, how do you stand? Do you stand with the people, or do you stand with Antifa? And, you know, Portland's an interesting, the case in Portland's very interesting because there's a mayoral race coming up this November, and the Democrat mayor is being challenged by a person who brags about being part of Antifa. So, you know, it's like, which one of us is going to be more disrespectful of law and order? That has to end. And so I think that Americans are going to ask the people before they go into the voting booth or vote by mail this November. They are going to ask tough questions, and one of the questions is: do you stand with us, or do you stand with the violent, terrorists who are now stalking our streets? I think anyone who wants a just safe place to live and be left alone, that should be an easy question for them. Stay tuned, everyone, and we will be right back after this short break. And we're back with Congressman Andy Harris as we move on to the economy, the ongoing COVID-19 pandemic, and the congressional response. Maria? Thanks, Evan. So Congressman Harris, Senator Mitch McConnell mentioned this past Tuesday that a second round of stimulus checks is going to be talked about. What does this look like for the American people? And could you comment on anything that the House is doing with that? Well, of course, the House took the ridiculous position that we need a $3 trillion stimulus and COVID package, which is what was passed out of the House. It was called the HEROES Act. I voted against it. You know, we cannot spend $3 trillion more at this point. There's no indication that we need that amount of money. We're waiting to see what the Senate does. The rumor is that the Senate package will be, and I put it in quotes, a mere $1 trillion, which is a number that was really, you wouldn't even think about spending that amount of money in a what's called an emergency expenditure. But the key is going to be, I think, making sure that we do extend some unemployment benefits because, again, the government has basically shut down some businesses and basically thrown some people out of employment. So the government does have the responsibility of making those people almost whole. The idea of paying someone more on unemployment than they got working, I think, is a very bad idea for the American economy, and it's resulting in a much slower economic recovery than we otherwise would have had. So I think the new package has to have some unemployment benefit extension. I disagree. I don't think it needs local and state government help right now unless we put in very serious provisos that we are not bailing out states like Illinois and California, which are basically going to go bankrupt because of their luxurious spending and their overburdened pension systems in those states. We probably need some elements of money for education if it's going to be in classroom education, because if you conduct in classroom education now, you do have additional expenses for PPE and other things that have to be done. You may need more school buses, for instance, things like that. So there will be more money needed for that. But a school system that decides that they are not going to have in school teaching, I think should get no additional federal dollars. The bottom line is it's actually cheaper to educate a student if you don't have to open up a school and open up a classroom. So I'm not sure why any school system would need more money to educate online or distance education. Beyond those, there's probably going to be some amount of monies for some additional testing. And of course, if we need more money for vaccines or treatments, we should include that in the bill. Congressman, I want to jump ahead, and as a doctor, you have a unique insight to this virus that many of your colleagues may not have. You have an understanding of it that most of us will never have. Can you tell us a little bit about, over this course of this pandemic, what you've learned about this virus as the news keeps changing? And could you also give us a little insight as to why it seems the experts, or the so-called experts, seem to contradict what their recent message was so many times, and it seems like over and over again, as things develop, what they've told us to do before seems to be the opposite of what they tell us to do next.
Can you just tell us a little bit from your medical background what you know about this? Sure. So the key is that this is a virus that we've never seen before. I mean, it's a class of virus we've seen, but not this specific, SARS-CoV-2, which causes COVID. So we've learned, we've had to go from knowing nothing about this virus at the beginning of the year to basically knowing how to treat and prevent it as fast as we can. And we've learned a lot along the way. So for instance, in the beginning, we were told in China, and they lied about it. They said, we don't think there's human-to-human transmission. We think it's rare, if it's present at all. But it turns out there was human-to-human transmission. It actually was quite easy to transmit this virus, especially since people who are asymptomatic or pre-symptomatic, so people who may never develop symptoms may be able to transmit it. They don't even know they have the disease, and people for a few days before they become symptomatic also are able to transmit it. So we've learned that, for instance. That's why wearing a mask is a good recommendation now, because you don't know if you have this virus. Now, I will tell you, if you've had the virus and you've recovered, you shouldn't have to wear a mask, because there's very good evidence that you are not going to be spreading this disease, and that there's really very little evidence that you can get this disease a second time, the exact same COVID disease. So we've learned things along the way. We've learned a lot along the way, and we should change the way we approach things based on what we learn. For instance, I'm convinced, if you look at the data now, that New York is actually probably very close to herd immunity, because despite opening up, the number of hospitalizations has leveled off and not increased. The number of deaths have gone down despite opening up, which means that there must be some intrinsic immunity in the community that is restricting the further spread. So we don't understand all the immune response, and I can get technical about T cells and B cells, but there's a very technical, there is a complicated response to this virus that we don't fully understand. But I think the indication is that there are more people who've had it or are immune to it than we think there are. And two, we've developed tremendous treatments over the last few months, to the credit of the Trump administration, because they through Operation Warp Speed have accelerated FDA approvals, FDA testing processes. The death rate now, because we've become so much better at treating people, we know when to put them on a ventilator, when not to. We put way too many people on ventilators in the beginning. We have remdesivir, which probably decreases the death rate by at least a half. Dexamethasone, which also decreases the death rate, convalescent plasma antibody treatment that decreased the death rate. The death rate, I think, now is probably only a third of what it was when we began. We've gotten that good at treating it. So actually, as a fatal disease, it's become much less likely to be a fatal disease now, which of course is what we all worried about, is that we can get it, God forbid, and you can die from this. There's much less to worry about in terms of that now. Now, are we still having diseases in Florida, Texas, places like that? Yeah, but if you look at it, it's much better than it ever was in New York. New York was probably the worst possible scenario you could have. Certainly the governor's response there, sending nursing home patients back to nursing homes with COVID, was probably a very bad idea. But again, we've learned a lot over the past few months. I'm much more optimistic. And that's why, for instance, I call for schools reopening. We know that for children, for school-age children, especially elementary-age children, they are safer in school now than they would be sending them in a normal school year, in a normal flu year. The school is actually safer for them than staying at home. Well, thank you so much, Congressman Harris. We appreciate you taking the time to talk with us today. Just wanted to give you a moment if you'd like to wrap things up and any final thoughts you may have. Sure. So we have a lot of things facing us. The most important thing is we have to get our economy back on track, which means we have to end the shutdowns as soon as we can safely. I would urge everyone listening to this. Look, I know there are a lot of people out there who say, for instance, if you make me wear a mask, you're violating my liberties, my freedoms. I would ask everybody to understand that when you wear a mask, it's not to protect you. It's to actually protect the people around you in case you are pre-symptomatic or asymptomatic. And I would hope we all care enough about our fellow Americans and our fellow citizens that we would want to protect them. And it's a small price to pay in order to get that protection. It's probably the number one thing that you can do. Besides, obviously, if you're symptomatic, get tested,
quarantine yourself, stay away from other people until you're certain it's not COVID that you have. Those simple measures plus washing your hands, if you combine those three measures, we can deal with this until we get a vaccine, which I think, again, thanks to the Trump administration, is going to be very, very soon. Clearly, by the end of the year, we will have a licensed vaccine, and because we're manufacturing them simultaneously with the testing process, again, never been done before for a drug. Since we're doing that, we will be able to protect our vulnerable population. We'll be able to begin protecting them clearly before the end of the year. I think maybe even as early as the end of October. So I'm very, very hopeful about that. And once we get COVID out of the way, we can get our economic rebound back into gear because we had the best economy ever going into this COVID, and we will have the best global economy coming out of it. Thank you so much, Congressman, for joining us here on Voice of the Young Republicans on Voice of Republicans TV. Always enjoy the chance to talk with you and steal a little bit of your time and your insight. Thank you to everyone for joining us and tuning in. Be sure to like, subscribe to all of the Voice of Republican social platforms so you never miss an episode. Thank you. Thank you. Congressman. ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। टेलीविजन I-95 के वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अगस्त की 5 तारीख है। ठीक एक साल पहले एक बहुत बड़ा सानेहा साउथ एशिया में कश्मीर के हवाले से हम सबको नजर आया, गुजर रहे हैं। कश्मीर में जो ट्रेजेडी हुई एक साल पहले, सब बाखबर हैं। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की कौम के हवाले से मैं कुछ चीज़ें कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ताकि वो तारीख के एक रिकॉर्ड के तौर पे हम सब के याददाश्त पे ऐड होती चले जाएं कि पिछले एक साल में जो कुछ हुआ। इमीडिएटली इस वाक़े के बाद यूनाइटेड नेशन में जो इजलास था उसमें इमरान खान साहब आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बड़ी अच्छी उन्होंने तकरीर फरमाई वहाँ पर कश्मीर के हवाले से। उसके बाद जो है वाशिंगटन तशरीफ लाए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से, और उनके साथ हमारे चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के जो थे अमर बाजवा साहब भी थे। उनके साथ वज़रा में अली जैदी और जुल्फी बुखारी भी उस डेलीगेशन में मौजूद थे। और फिर हमें ये बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सालसी का यानी मीडिएशन करने का कश्मीर के ऊपर एग्री कर लिया है और वो बात करेंगे मोदी साहब से हिंदुस्तान में। एक साल हो गया उस दौरान, उससे कुछ पहले उसके बाद हमने देखा कि बहुत से जो सऊदी अरब के, यूनाइटेड अरब के जो हुक्मरान थे उन्होंने मोदी साहब की कैसी पजीराई करी, अपने अपने दारुल खिलाफों में उनको मेडल्स दिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिए इस वाक़े के बाद। लेकिन एक लफ्ज कश्मीर के ऊपर ना तो उन लोगों ने ना OIC ने कोई स्टैंड लिया। टर्की ने थोड़ा बहुत स्टैंड लिया था। उसके बाद मैं आता हूँ उस वाक़े की तरफ और उस स्टैंड की तरफ कि एक वाक़या हुआ कि जब वाशिंगटन की मुलाकात के बाद, और वो इमरान खान जो है वो सऊदी अरब से आए थे, जनरल बाजवा तो अपने जहाज में फौजियों के साथ आए थे, उनका तो पेंटागन के साथ जो भी कॉन्वर्सेशन थी वो एक अलग उनका पैरेलल मिशन था। लेकिन खान साहब सऊदी अरब से जब आने लगे तो MBS बहुत खुश हुए और उनको भी ज़रूरत थी खान साहब की, तो उन्होंने कहा कि जी आप कमर्शियल फ्लाइट से क्यों जा रहे हैं, मेरा जहाज लेके चले जाइए। तो बहरहाल एक प्राइड होती है कौम की, मैं उसको फखर नहीं कहूँगा बल्कि एक कौम की हैसियत से स्टेट्समैन जो होते हैं वो इन स्टेप से पहले बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करते हैं इन ऑफर्स को। बहरहाल वो उनके जहाज में वाशिंगटन आ गए और उसके बाद वापसी में जब ये विजिट खत्म हो गया तो वो न्यूयॉर्क से जब जाने लगे पाकिस्तान के लिए तो फिर उस जहाज में सवार हुए जो MBS ने उनको दिया था। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद उस जहाज को वापस बुला लिया गया न्यूयॉर्क। तो वो न्यूयॉर्क हमें ये बताया गया कि कोई खराबी हो गई थी। तो भाई 1.5 घंटा जब गया था, 1.5 घंटा वापस आया था, उस दौरान में खराबी ठीक हो गई थी, उसको तो कहीं कनाडा वगैरह में लैंड कर देना चाहिए था। न्यूयॉर्क क्यों आया? रात के तकरीबन 2 बजे ये पूरा डेलीगेशन वापस पहुंचा न्यूयॉर्क, होटल में चेक इन हुआ। कितनी बड़ी जिल्लत इस स्टेट के लिए, मैं इंसान की तो बात ही नहीं कर रहा, एक न्यूक्लियर स्टेट जो 22 करोड़ की कौम है उनके लिए क्यों जिल्लत थी
کہ جو بھی TOR طے ہوئے تھے اور یہ میٹنگ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے راحیل شریف اور MBS نے ارینج کرائی تھی ایک سویلین فیس لگانے کے لیے. اس پوری ڈیل کے اندر جو بھی ہماری پینٹاگون اور پنڈی کے درمیان ہوئے تھے فوجیوں کے درمیان, اور راحیل شریف نے اپنا رول پلے کیا تھا. لیکن جب خان صاحب نے ٹرکی کے معاملے میں نیو یارک میں کچھ میٹنگز کریں اردوغان کے ساتھ, اور جب یہ طے ہوا کہ ملیشیا میں جو سبمٹ ہوگی اس میں پاکستان حصہ لے گا, وہ بات MBS کو پتہ چل گئی, کیونکہ 24 گھنٹے کی ٹائم ڈفرنس تھا ان نیگوسیشن اور ڈیلیبریشن میں اور ان کی اطلاع پہنچنے میں. تو ان کو بڑا پھر غصہ آیا اور انہوں نے پھر اس طرح سے ہیوملیٹ کیا, خان صاحب کو نہیں کیا, نیوکلیئر اسٹیٹ آف پاکستان کو کیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ وہ جہاز واپس آ گیا, اور اس کے بعد پھر وہ کمرشل فلائٹ سے جو ہے وہ ٹریول کر کے عمران خان ہمارے قائد, ہمارے لیڈر جو ہیں پاکستان کے, جماعت کے نہیں پاکستان کے, وہ ہمارا فخر جب تک وزیر اعظم ہے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے. تو پھر وہ کمرشل فلائٹ سے وہ واپس گئے, اور جب وہ اترے ہیں اسلام آباد میں تو ہار لے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ جی فتح کر کے آ گئے نیو یارک اور امریکہ کو. وہ بھی ہم نے سینز دیکھے. اگر اسی کو ہم فاتح کہتے ہیں اور فتح کہتے ہیں تو واقعی یہ فتح تھی. اب آئیے جناب, میرا سوال جو میں اپنے بتا رہا ہوں دیکھنے والے اور سننے والوں کہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے, وہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے. اسٹیٹس کرافٹ ہوتے ہیں, یہ ڈپلومیٹس جو IR انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ہوتے ہیں, دنیا بھر میں سفارتکاری کرتے ہیں, یہ ان کا رول ہوتا ہے. تو یہ کرکٹ کا یا گانے بجانے یا شفاف چلی صاف چلی کے گٹار بجانے والے ان لوگوں کا کام نہیں ہے سفارتکاری. دوسرا, یہ 12ویں جماعت کے جو جرنلز ہیں پنڈی کے, یہ سفارتکاری اور انٹرنیشنل افیئر یہ ان کا کام نہیں. ان دونوں دفعہ دونوں واقعات میں اور انٹرنیشنل افیئرز میں جس پہ سارا جھگڑا ہمارے جرنیلوں کا ہوتا رہا ہے سویلین گورنمنٹ کے ساتھ, یہ 12ویں جماعت والوں کا کام نہیں ہے. اب اس میں سونے پہ سہاگا, یہ شفاف چلی صاف چلی گٹار پلیئر شامل ہو گئے, یہ ان لوگوں کا نہیں ہے. اس میں اسٹیکس اور تجربہ بولتا ہے سفارتکاروں کا. ہمیں اس پورے انٹرنیشنل IR جس کو کہتے ہیں اس میں سفارتکاروں کا اسٹیک کہیں نظر نہیں آتا, ان کا انپوٹ ہی نہیں نظر آتا. تو یہ کشمیر کے حوالے سے میں نے بات شروع کی ہے, اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو کشمیر کے اوپر سوائے گانے بجانے سے, اور میرا ٹاپک یہ ہے کہ جو بیگرز ہوتے ہیں نا, اب بیگرز کے لیے میرے اوپر سوالات آ رہے, ہو از دا بیگر. ارے بھائی, بیگر وہ ہوتی ہے جو پوری قوم بھکاری ہوتی ہے. جب آپ کے پاس لڑنے کے لیے, معیشت چلانے کے لیے, تنخواہیں دینے کے لیے, ڈیفنس کا بجٹ پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے, تو آپ بھکاری ہوئے نا. اس بھکاری کی حالت میں پرتگال غازی بن کے تو کشمیر نہیں پتا ہوگا گانے بجانے سے, یہ کب تک آپ بیوقوف بنائیں گے؟ تو یہ اس طرح یہ چلے گا نہیں معاملہ. تو یہ مجھے ایک تو یہ بیگر کی ڈیفینیشن یہ بتانی تھی اپنے لوگوں کو. دوسرا ایک الزام آتا ہے کہ جی جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ ناکام ہو گئے, اور PTI کی مثال دی جاتی ہے. ہمیں کوئی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہے. تھوڑا سا واپس چلیے پچھلے ہفتے کی طرف, ایک جماعت نہیں ہے, ساری جماعتوں کا رونا اس قوم کے ساتھ. یہ سب ایک تھالی کے بینگن. ایک ہفتے پہلے تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ FATF کے اوپر اب ہمارا اختلاف ہے, ہم ووٹنگ ہم نہ ہاؤس میں دیں گے نہ سینٹ میں دیں گے. مسلم لیگ نون کی کوئی پوزیشن ہے, پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن ہے. 5 دن پہلے ملاقات ہوتی ہے, ایک نام ہے رحمان ملک صاحب جو آج کل سنتھیا رچی کے حوالے سے مشہور ہے. سنتھیا کو چھوڑ دیجیے, نوڈیرو میں وصیت نکلی, وہ بھی رحمان ملک نے نکال کے دی آصف زرداری کہ بھائی بلاول اور تمہارے نام پارٹی ہوگی. اس سے پہلے بی بی جب زندہ تھی تو لندن میں جو نواز شریف کی ملاقات ہوئی بی بی کے ساتھ نیگوسیشن سے, وہ بھی رحمان ملک کے تھا. اس کے بعد زرداری صاحب کے اور بی بی کے جو اکاؤنٹ کھلے جہاں ٹرانزیکشن تھے آئل کے عراق کے ساتھ, وہ بھی رحمان ملک کو سائن ہولڈر تھے. تو جب ایسے نازک کراس روڈ آئے پیپلز پارٹی میں, وہاں تو رحمان ملک. اب سنتھیا رچی کے حوالے سے رحمان ملک مشہور ہو گئے, لیکن ہمارے جنرل باجوہ نے ان کو بلا کے پتہ نہیں کیا تعویذ پھونکا کہ پیپلز پارٹی نے فوراً ووٹ ڈال دیے ان FATF کے بلوں کے اوپر, کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اب آپ آ جائیے نون لیگ کے اوپر, جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ووٹ کو عزت دو. بھائی آپ کے جو لیڈران ہیں وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ پورا مینٹرا اور جورا پورا منجن دیا تھا اس قوم. اب جو نیچے کے لوگ رہ گئے اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, اس میں جناب آپ کے سینیٹرز ہیں, اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں جو پارٹی کے انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا سینٹ کے اندر, بہت سے لوگ ووٹ. لیکن
वो बेचारे जो है वो किसी गिनती में नहीं है, पता नहीं क्या फूका के सब 16 मिनट में 2 बिल पास हो गए। नून लीग को ले लीजिए, पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, दोनों ने वोट डाल दिए दांत अपने खोल के और मुस्कुराते हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये हमें गलत ना समझे कि हम कोई एक पार्टी के खिलाफ हैं, ये मैं जो कहता हूँ नहीं, ये सब मिले हुए हैं। और जब हम बात करते हैं फौज की, तो प्लीज फॉर गॉड से ये फौज की नहीं है, कुछ जर्नैलों की बात होती है जिनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, एक्सटेंशन के मफादात होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। और जब मैं सियासी पार्टियों की बात करता हूँ तो ये 2 नंबर की जो सेकंड और थर्ड टीयर के लोग हैं, नहीं, ये सब ना, आप जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप सब की नीयत पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी है, आप ख्वाब देखते हैं, अच्छी बात है, आप अच्छा चाहते हैं, हम भी अच्छा चाहते हैं। लेकिन हमें ये बुनियादी चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये जो है ना, फौज के जो कुछ जर्नल है, इन्होंने एक नेक्सस और माफिया बनाए हुए सियासी पार्टियों में, चाहे वो एमक्यूएम हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो। इसमें इन्होंने अपने प्रॉक्सीज क्या होता है, अपने नुमाइंदे छोड़े हुए, पहले इशरत लिबाद एमक्यूएम में होते थे, अब फरूक नसीम। प्रॉक्सीज पीपल्स पार्टी में कौन है, रहमान मलिक का नाम ले दिया मैंने, 2-3 और भी होंगे इस वक्त, क्योंकि करंट अफेयर पे रडार पे नहीं, हम उनका नाम नहीं लेते। नून लीग में भी आपको नजर आ रहे हैं कि प्रॉक्सीज हर जगह होते हैं, इनको ये कहते हैं जीएसए, जनरल सेल्स एजेंट, जिसके थ्रू ये पार्टियों को मैनेज करते हैं। ये चला आ रहा है तकरीबन 58 से, ये कोई अभी ताजा वो नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट एक है, किरदार बदलते रहे, कहानियां तो एजेंडा बदलता रहा, लेकिन बॉटम लाइन यही है जो आज हम देख रहे हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू के कश्मीर के इशू हो गया, कोई और चीज हो गई, उसमें ये गाने बजाने से और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने से ये मसले हल नहीं होंगे। अब लोगों ने समझना और बोलना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये मेरा आज का यही कहना था कि 5 अगस्त है, 1 साल हो गया है, कश्मीर की ट्रेजेडी अपनी जगह वैसी ही खड़ी हुई है, लेकिन ना तो इन जर्नैलों का कोई रोल है उसमें, ना होगा, ये हमें पहले दिन से पता था। ना जो भी सिविलियन हुकूमत आ जाए, चाहे वो हो, कोई आइंदा आने वाली हो, कुछ भी हो जाए, ये अपने मफादात के लिए तब्दीली तो आ जाएगी, लेकिन उससे पाकिस्तान की स्टैंडिंग एज ए बेगर इन द लीग ऑफ नेशंस ना कोई स्टैंडिंग है, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। यही आज का मेरा कहने का मकसद था आज के दिन। बात तो बहुत तल्ख है, लेकिन बात सच्ची है और हकायक पे मबनी। अगर हम में से हमारे देखने वाले सुनने वाले कोई एतराज करते हैं, तो आज भी लॉजिक के साथ हमें चैट बॉक्स में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन गाली गलौज से, जज्बाती हो के, मुझे बुरा भला कहने से ना तो बेगिंग बाउल से आप निकल आएंगे, ना कश्मीर फतह हो जाएगा। हमने तो सिर्फ अपने बच्चों को, नौजवान जो हैं चाहे किसी भी पार्टी में, उनको लगा लिया उर्दुगाल गाजी के पीछे कि भाई तलवार लो और फतह कर लो। अरे भाई, ये उर्तुगाल गाजी के पीछे लगाए इसीलिए कि आप लोगों को जज्बाती करने के लिए। जज्बाती अब तलवार लेके निकलोगे ना किसी को फतह करने, तो घोड़े को खाना भी खिलाना पड़ेगा, चारा खिलाना पड़ेगा, खुद भी खाना पड़ेगा, है ही नहीं तुम्हारे पास। तो ये बेगर्स कौम है यार, इसके घोड़ों को खिलाने के लिए पैसे नहीं आप। तो बस मुझे इतना ही कहना था। मैं एडवांस में माफी मांगता हूँ अगर किसी की दिल शिकनी हो रही है और भारी पड़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, जज्बाती हो रहे हैं इन बातों से, तो अल्लाह ताला आपका हामी हुआ नासिर। आप खशाब करने को इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी किसी और हकीकत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, I95 के प्रोग्राम आज की मुलाकात में मुना शाहब आपका खैर मकदम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत अहम शख्सियात से, और ऐसी शख्सियात खास तौर पे जो अपनी खुदादाद सलाहियत और अपनी मेहनत और जदोजहद के साथ अपना एक अहम मकाम ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क में बना चुके हैं, बल्कि मुल्क से बाहर भी उन्होंने अपनी सलाहियतों की बिना पे बहुत इज्जत कमाई है और मुल्क का नाम बुलंद किया है। हमारे आज के मेहमान हैं टीवी के मारूफ न्यूज कास्टर मोहतरम खालिद हमीद बेग साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि खालिद हमीद बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। आपका जो ये खबरों का सफर है
یہ بہت عرصے پہلے تقریباً 40-41 سال پہلے شروع ہو گیا تھا پاکستان میں. آج ہم ان کے سفر کے بارے میں اور ان کے ذاتی زندگی کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے. تو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو خالد صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ مونا شہاب صاحبہ آپ کا اور آپ کے تمام ناظرین کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا نہیں دس از اوور ایبسلوٹ پلیجر کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو آپ سے متعلق زیادہ سے زیادہ جو جاننا چاہتے ہیں کوشش کریں گے کہ وہ ہم تک پہنچائیں. میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے آپ کو دیکھ کر آپ سے مل کر وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا جو یہ اتنا لمبا سفر جاری ہے آگہی کا سفر میں کہوں گی یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خبریں پہنچانا فراہم کرنا دنیا کو آگاہ کرنا اپنے آس پاس کی خبروں سے یہ ایک آگہی ہے. آپ آگہی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کے آس پاس ہو کیا رہا ہے. ورنہ اگر یہ میڈیا نہ ہوتا اور میڈیا میں آپ جیسے لوگ نہ ہوتے تو ایک گونگی بہری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہوتے کہ نہ وہ کچھ سمجھ رہے ہوتے نہ سن سکتے. تو یہ آپ کا جو سفر ہے ظاہر ہے یہ پیشن آپ کے پیشن سے شروع ہوا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ پیشن آپ کا پروفیشن کیسے بنا؟ مونا آپ تو جانتی ہیں کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 70s کے اراؤنڈ تو ہم لوگ کے یہاں کوئی ایسا کوئی کیریئر بلڈنگ کی چیز تو ہوتی نہیں تھی. وہاں پر ایک مخصوص شعبے تھے جو لوگ اپناتے تھے. کوئی ڈاکٹر بن جانے کے لیے کوشش کرتا تھا, کوئی انجینئر بننے کی کوشش کرتا تھا, کچھ لوگ ہوتے تھے جو فوج میں چلے جاتے تھے. یہ 3-4 شعبے تھے بس. اور ہمیں بھی نہیں معلوم تھا, مجھے بالکل وہم و گمان میں بھی میرے نہیں تھا کہ میں کبھی براڈ کاسٹر بنوں گا یا نیوز میں چلا جاؤں گا, نیوز کاسٹر بن جاؤں گا. یوں سمجھیے کہ ایک تو یہ کوئی حادثہ ہوا حادثاتی طور پہ؟ حادثہ اس لحاظ سے کہ میں بچوں کے پروگرام کیا کرتا تھا پاکستان میں, ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں. اس سے پہلے میں اسکول میں تقریریں کرتا تھا. تو آواز میری ٹھیک تھی اور گھر سے چونکہ تربیت ایسی تھی میرے والد کی یہ کہ وہ ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ تلفظ وغیرہ اس کا ٹھیک رہے, کوئی غلط بات ایسی نہ کرے. اور مجھے ایسے لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے تھے جہاں جن کی زبان ذرا خراب ہو. اس زمانے کی تربیت اس طرح کی تھی. تو میں جس اسکول میں گیا تو وہاں بھی یہ بہت رجحان تھا ایسی چیزوں کا, کیونکہ ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ علی گڑھ کے سے ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے. ان کا سارا نظام جو تھا نا علی گڑھ یونیورسٹی کا سا تھا. تو وہاں پر تقریری مقابلے اور سیرت کی تقریریں اور نعتیں اور تلاوت یہ اس طرح کے بہت پروگرامز ہوا کرتے تھے. کھیل بھی بہت ہوتے تھے. تو میں تقریری مقابلوں میں شامل ہو گیا. وہیں سے میرا ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں جانا ہوا اور ایک تقریری مقابلہ تھا جس میں اس زمانے میں کرنل شفیق الرحمان جو بعد میں جنرل بھی ہوئے کتابیں لکھتے تھے, حماقتیں اور مزید حماقتیں. یہ بہت بہت ان کی تو کیا بات ہے, تو وہ مدد کر رہے تھے مشہور ترین. جی تو میں نے تقریر میں شکر الحمدللہ میرا پہلا انعام آ گیا. اس کے بعد وہ جو وہاں بھائی جان تھے مشترک برآبادی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کے پروگرام میں آئیے, تو آپ کی آواز ٹھیک ہے, لب و لہجہ ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں. تو خیر میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. ہر اتوار کو صبح 9 بجے پھر ہم بچوں کے پروگرام میں جاتے تھے. تو وہ میں 4-5 سال یہ کرتا رہا جب تک اسکول میں رہا. پھر جب کالج میں آ گیا تو پھر میں نے کوشش کی کہ مجھے اناؤنسر بنا دیں, کیونکہ اب وہ مجھے ایک چارٹ لگ گئی تھی براڈ کاسٹنگ. بالکل وہ ایک نشہ سا ہوتا ہے. مجھے اس وقت پتہ لگا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور میں بول سکتا ہوں. تو میں نے پھر اناؤنسر کے طور پہ میں آیا. تو اناؤنسر کا کافی پھر لمبا عرصہ تھا. پہلے ہم ہوم سروس میں کرتے رہے, پھر کوئی ایک کمرشل سروس ہوتی تھی,
उसमें हम फरमाइशी प्रोग्राम, गाने, शेर, नगमे, इस तरह की चीज़ें। तो वो करते करते फिर एक दौर आया कि ख़बरों की तरफ फिर मेरा रुझान हुआ, और मैं टेलीविज़न जब आया है तो पहले तो मैं कोशिश मेरी थी कि मैं सदाकारी की तरफ जाऊं और अदाकारी की तरफ जाऊं, क्योंकि मैं रेडियो पे तो ड्रामे वगैरह करता था। तो जब टेलीविज़न आया तो मैं उसमें भी मेरी कोशिश थी कि मैं अदाकार बन जाऊं, हीरो बनूं कुछ। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होने वाला था हाँ, कि हाँ। मुझे यकीन है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने आपको ऑफर किया होगा ड्रामे में हीरो, क्योंकि माशाल्लाह एक तो आपकी आवाज और भी गुड लुक्स आपकी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको स्क्रीन पे ना देखना चाहता हो ड्रामों में। बिल्कुल, वो यही था। वो मुझे बुलाते थे, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत अर्ली एज थी मेरी उस वक़्त। जी। तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मतलब ये कि ज़रा मैं था भी दुबला-पतला, तो वो ये कहते थे कि हम इसे मेन रोल नहीं दे सकते, हीरो नहीं दे सकते, आवाज़ अच्छी है। तो कभी वो मुझे दाढ़ियाँ लगा देते थे, कभी कुछ कैरेक्टर रोल दे देते थे, और बहुत ही ऐसे रोल मिलते थे जो कि कोई प्रोमिनेंट नहीं होते थे। तो उसमें टाइम बहुत ज़ाया होता था और मैं जाता था। तो मुझे बस कुछ उससे जो है ना उकताहट होनी शुरू हो गई कि कई कई घंटे, आप पता है ये जो शूटिंग होती है, ये बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा नज़र आता है, ये लोग बड़ी जी, मेहनत करते देखने वालों को तो अच्छा लगता है। हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, क्योंकि कई कई दिन इसी में उनके लग जाते थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि मतलब है कि कुछ अरसे तुम ये करोगे तो तुम फिर मेन रोल में आ जाओगे, हीरो बन जाओगे। और कुछ लोग कहते थे आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, वहाँ पर बड़ी फील्ड है। अच्छा, मैं वो इस्लामाबाद से जाना नहीं चाहता था। मेरा घर वहीं था, तो वालिदैन वहीं थे, तो सब तो एक मेरा चूंकि रेडियो से भी मेरा परमानेंट एक वो था लिंक, तो मैं जाना नहीं चाहता था। और तो रेडियो का जादू तो मैं समझती हूँ खालिद साहब के, रेडियो का जादू जो है उस वक्त सर चढ़ के बोल रहा था, बहुत ज्यादा था। मैं और कहता आज तक, जी आज तक है वो। आज तक है। मैं तो वो मेरा वो बेहतरीन दौर था, और मैं वो तो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हम फरमाइशी नगमे बज जाते थे, और फिर उसके टेलीफोन आ रहे हैं और लोगों के खत आ रहे हैं और शेर व शायरी हो रही है, और फिर ड्रामे में सदाकारी करता था। तो मुझे तो बहुत मजा आता था उसमें। मैं कहता था कि बस ये दुनिया जो है ना, बस ये छोड़ के नहीं जानी। लेकिन वो फिर जब मैं टेलीविजन पे आया, जब मुझे ये कुछ नजर नहीं आया कि मैं ये मेरा कोई कैरेक्टर बनेगा इस ड्रामों में, सदाकारी में, अदाकारी में, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो बैकग्राउंड कमेंट्रीज होती हैं वो करनी शुरू की। डॉक्यूमेंट्रीज जो थी उनकी उनकी बैकग्राउंड कमेंट्रीज, उसी सिलसिले में फिर मैं न्यूज़ में चला गया। न्यूज़ में भी उस ज़माने में ये होता था कि फिल्में चलती थी और बैकग्राउंड में एक आवाज़ होती थी। अब मैंने कोशिश की कि मैं खबरें पढूं, तो वो जो हमारे डायरेक्टर थे वो मुझे देख के कहने लगे मैं तुम्हें भेजूंगा तो लोग कहेंगे बस्ता किधर है इसका। तो आप बहुत उम्र की वजह से, जी। फिर खैर मैं साल 2 साल तकरीबन मैं फिर बैकग्राउंड में रहा। मौसम का हाल कभी पढ़ दिया, कभी कुछ। तो दो कभी एक तस्वीरी खबरनामा पढ़ा है जो वो फिल्मों में पिक्चर्स दिखाने से पहले? हुसैन साहब पढ़ते थे, वो कराची से होता जी था। हाँ, बहुत उसका बड़ा शौक, जबरदस्त। जी हुसैन बहुत अच्छा पढ़ते थे वो। तो जी। वो खैर मैंने उसी तरह के मतलब ये फिल्में वगैरह बहुत पढ़ी, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर के जो प्रोड्यूसर आते थे वो मुझसे वो पढ़वाते थे। तो न्यूज़ में मैं करता रहा। फिर न्यूज़ में फिर 5 मिनट का एक बुलेटिन शुरू हुआ, तो वो मुझे दिया गया। और फिर असलम अजहर साहब और जुबैर अली और ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स नाम थे, ये इन्होंने मुझे देखा 5 मिनट की खबरों में, तो इन्होंने फिर रिकमेंड किया कि मुझे खबरनामे में भी आना चाहिए। तो फिर 72 में मैंने खबरनामा शुरू किया है वहाँ से। ये इस तरह सफ़र मेरा शुरू। तो जैसे कि मैं अपने नाज़रीन को बता रही थी कि ये खबरों का जो सफ़र है ये आगाही का सफ़र है जो हमारी मालूमात में इजाफा करता है, और जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है कुदरत की तरफ से, ज़ाहिर है जो सलाहियत मिली है वो अच्छी आवाज़ तो बेसिक चीज़ होती है, उसके अलावा लफ्ज़ों की अदायगी और असर अंगेज़ी जो होती है। लेकिन एक और मैं ये बहुत ही मेरे नज़दीक बहुत अहम सवाल है जानने के लिए कि आप क्या समझते हैं कि एक अच्छे न्यूज़कास्टर के लिए कल भी और आज भी किस चीज़ को, कौन सी ऐसी अहम खूबी है जो ज़रूर होना चाहिए?
देखिए कोई एक खूबी नहीं, मैं तो इसे कॉम्बिनेशन कहता हूँ बहुत सी खूबियों का, और इसमें आपकी पूरी शख्सियत उसमें इन्वॉल्व होती है. Black, I'm not white,